الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. آمین. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خبر اس کے آج کا میں عنوان اپنے ٹاپک پر آؤں. آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کو سماعت کرتے چلے. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار مدینہ راحت قلب سینہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب تک مجھ پر تم لوگ درود پڑھتے رہو گے تب تک اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجتے رہے گا. یہ سننے کے بعد اب تمہاری مرضی کی کہ کم پڑھتے ہو یا زیادہ پڑھتے ہو. یہاں پر حدیث پاک کا مفہوم ختم ہوتا ہے. پتہ کیا چلا؟ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہم پر رحمت بھیجتا ہے. رحمت کا مطلب اس کا بہت سی علماء کرام نے اس کے معنی وسیع کیا ہے. بس یہ سمجھ جائیے جس شخص پر جس گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے تو پھر اس شخص کے مشکلوں کو آسان ہو جاتے ہیں اور اس گھر سے پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہذا درود پاک کے بارے میں بے شمار احادیث ہے، کئی واقعات ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں واقعات لکھے گئے کہ درود پڑھنے والوں کے حیوانات یعنی جانور بھی عزت کرتے ہیں. لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنے کے ہم عادی بن جائے اور شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھنے والے بن جائے. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب پھر سے ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اور اس کی یہ پہلی تاریخ ہے. شعبان معظم کے بارے میں احادیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یعنی شعبان کے مہینے کو حضور رحمت کونین نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اس لیے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ شعبان معظم کو سرکار نے خاص طور پر کہا یہ میرا مہینہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ میرے پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بھی تازہ ہوتی ہے اور بلکہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ دین میں، اسلام میں، شریعت میں فرض ہے. محبت یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضور سے محبت کرے، حضور کی اطاعت کرے. اطاعت بندہ اسی کی کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. مطلب آنکھیں کھولو، اطاعت کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ان سے کہہ دیجئے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کچھ مشرکین حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے کہ آپ سے نہیں کرتے محبت، اللہ سے محبت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تمہاری غلامی کو اختیار کرے اور تمہاری اطاعت کرے۔ حضور رحمت کونین کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی محبت کی پہچان ہے۔ تو لہٰذا حضور سے محبت کرنا، قرآن میں اور بھی آیت مبارکہ ہے، جو سورہ مجادلہ کی بھی آیت مبارکہ قرآن پاک میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، اور سینے پہ اپنے مبارک ہاتھ کو پھیرا حضرت عمر بن خطاب کے سینے پہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو اپنی مال سے، اولاد سے زیادہ تو محبت تھی، لیکن اپنی جان سے اور زیادہ وہ محبت کرتے تھے، اس کے بعد وہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ پھیر کر کہا کہ اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا وہ مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت نہ کرے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا، اب میں آپ سے محبت اولاد سے زیادہ تو پہلے سے کرتا تھا، مال سے زیادہ محبت آپ سے تھی، اولاد سے زیادہ محبت آپ سے تھی، ماں باپ سے زیادہ محبت آپ سے تھی، لیکن جان سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن آج سے اعلان کرتا ہوں میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ قرآن کی آیت اور یہ حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ حضور سے محبت کیا جائے، اور دین کی بنیاد بھی یہی ہے۔ اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیں آپ، جس سے بندہ محبت کرتا ہے پھر اس کی ایک پہچان کیا ہے؟ محبت جس سے بندہ کرتا ہے اس کے لیے پہچان یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا دل اس کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں عزت آ جاتی ہے، ادب آ جاتا ہے، احترام آ جاتا ہے۔ تو حضور سے محبت کا مطلب یہ کہ حضور کا ادب کیا جائے، حضور کی عزت کیا جائے، ادب کیا جائے، اور جس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے حکم کو بھی مانا جاتا ہے۔ یہ محبت کی پہچان ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ایک صحابہ کرام اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ المنورہ میں ہمارے دن ایسے جاتے ہیں کہ جب تک آپ کو دیکھ نہ لے ہمیں سکون نہیں ملتا، جب تک آپ کو دیکھ نہ لے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ لیکن میں ایک چیز مجھے بڑے یاد کر میں رو رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ جنت کے اعلیٰ مقام میں رہیں گے۔ جب جنت میں تمام حساب کتاب ہونے کے بعد چلے جائیں گے، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر رہیں گے، اور ہم آپ کے درجے میں نہیں، ہم تو کم درجے کے لوگ ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ پھر کیسا ہوگا کہ ہم آپ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ یہ کہہ کر جب یہ رونے لگے تو
اسی وقت قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ اتری. اس صحابی کے جذبے کو غور کرے. وہ یہ کہہ کر رو رہے کیا میں جب بھی میرا دل چاہتا میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن قیامت میں کیا ہوگا، جنت میں کیسے آپ سے ملاقات کروں گا، آپ تو اعلیٰ مقام پر رہیں گے، ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پائیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی. دنیا میں تو یہ حال ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر ایک وقت بھی سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا. تو قیامت کے دن کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ صحابی حضور کے سامنے رونے لگے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر وہ جب رونے لگے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سن لو جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ رہے گا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو لہذا جو اللہ سے، رسولوں سے، صدیقوں سے، بزرگوں سے محبت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہے گا. ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. یہ بھی ایک محبت کی ایک پہچان ہے. محبت کی پہچان کیا ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضور سے محبت کرنا یہ ایمان کی جڑ ہے. حضور سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضور سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر ضروری کیا ہے، فرض کیا ہے، نماز کی طرح. پھر میں نے یہ بتایا کہ اس محبت کی پہچان کیا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ ان کے حکم کو مانتا ہے. محبت کی پہچان ایک تو محبت کرنا لازم ہے، پھر جس سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ جو جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کے حکم کو مانتا ہے. محبت کی پہچان یہ ہے جس سے بندہ محبت کرتا ہے پھر اس کی عزت کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے. محبت صحابہ کرام نے جو کر بتائی کہ ہم ایک پل بھی دنیا میں آپ کو دیکھیں بغیر چین سے نہیں رہتے تو جنت میں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا. پھر میں آپ کو نے بتایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی پہچان ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ ان کا ذکر زیادہ کرتا ہے. اس لیے دیکھیں آپ چاہے موضوع کون سا بھی ہو، چاہے ہم توبہ پر بات کرتے ہیں، کبھی اللہ کی توحید پر بیان کرتے ہیں، تو کبھی قرآن کی اہمیت پر بیان کرتے ہیں، تو کبھی ہم حدیث کی روشنی میں کچھ بات کرتے ہیں، بیان اور موضوع کچھ بھی ہو ہم حضور کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور ان کی شان و عظمت کا اظہار جو قرآن حدیث میں ہم ضرور بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، تاکہ کوئی وہابی بدعقیدہ آپ کو یہ نہ کہے کہ بھائی یہ کیا ہے، جب کبھی نماز پہ ذکر کرو کبھی روزے کا ذکر کرو. تو ہم نے کہا دیکھو دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں، تو لہٰذا حضور کی محبت ایمان کی جڑ ہے. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوب کہا. ڈاکٹر اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کی شاعری میں ایک سبق ہوا کرتا تھا، جن کی شاعری میں ایک پیغام ہوا کرتا تھا، جن کی شاعری میں قرآن حدیث کی روشنی میں ایک بات ہوا کرتی تھی. ڈاکٹر اقبال جو بڑے صوفیانہ شاعر بھی تھے، بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں ایک سے ایک اشعار ان کے آج بھی کتابوں میں انٹرنیٹ پر موجود ہے. تو ڈاکٹر اقبال نے بہت خوب ایک بات کہی تھی. کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. اگر اسی میں ہو پھر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. اور ایک اور جگہ ڈاکٹر اقبال نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی کہ وہ بات کیا ہے. آج جو دور چل رہا ہے اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑے آدمی سے جڑ جاؤ تمہارے مشکل آسان ہو جائیں گے، کسی لیڈر سے تعلق کر جاؤ تمہیں ہر تکلیف سے دور کر دیا جائے گا. تو ہم جو ہے بڑوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، مالداروں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، اور
جو ہے لیڈروں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ جڑے رہنے سے کئی ایک آسانیاں مل جاتی ہے، کئی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، ہمارا ذہن ایسا ہو گیا ہے۔ لیکن کیا بات کی ڈاکٹر اقبال نے کہ آج حالات ضروری ہے اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ ہمیں اگر اپنے مشکل، اپنی تکلیفیں اور اپنے ہر معاملے میں آسانی ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نہ کسی لیڈر کے پیچھے بھاگے، نہ کسی جو ہے مالدار کے پیچھے بھاگے۔ ڈاکٹر اقبال نے 50 سال پہلے جو بات کہی تھی آج وہ بات پر لازم ہر مسلمان عمل کرے۔ وہ بات یہ کی تھی ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بات بہت درست کی، جو حضور کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو حضور کا سچا غلام ہو جاتا ہے پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جاتا ہے پھر اس کو مشکل ہے کیا پہلوان، کیا روڈی، کیا لیڈر، کون اس کا بال بیگا کر سکتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے ان تمام قرآن حدیث کی روشنی میں ایک بات کہی، فرما کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے لیکن شاعری میں بات ہو رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ تو پتہ کیا چلا حضور کی محبت آ جائے تو دنیا کیا ہے، عرش پہ کیا ہو رہا ہے، تقدیر میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کو وہ بھی بتا دیتا ہے۔ لہٰذا اور یہ بات اور یاد رکھے، کسی بھی تنظیم اور کسی بھی ایک سوسائٹی سے آپ جڑتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ کسی بھی چیز سے آپ جڑ جاتے ہیں تنظیم سے تو اس کی شرط کیا ہے کہ اس تنظیم سے آپ کی وفاداری ضرور مضبوط رہنا چاہیے، اس تنظیم سے محبت آپ کی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں محبت نہ رہی تو پھر یہ آپ اس تنظیم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ جڑنا چاہتے ہیں تو اس کے وفادار بننا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں یہ مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دین اسلام کے سے ہو تو پہلے وفادار رسول آپ کو بننا پڑتا ہے اور اس میں مضبوطی پیدا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جو ہے آپ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام باتوں سے پتا چلا کہ حضور سے محبت لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن محبت کی بات آگے تو ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں محبت کا تعلق فطرت سے بھی ہے اور عقل سے بھی ہے، یعنی محبت کا معنی اور مطلب آپ سمجھ گئے۔ اس سے پتا چلا کہ محبت ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے۔ تو محبت کا تعلق جو ہے عادت میں بھی ہوتا ہے اور عقل سے بھی ہوتا ہے، نہیں سمجھا؟ دیکھیے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری فطرت میں کچھ لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے پیدائشی طور پر، فطرتاً عادتاً محبت ہوتی ہے، جیسا کہ اولاد کو ماں باپ سے محبت، ماں باپ کو اولاد سے محبت، بھائی بہن کی محبت، بھائیوں کی محبت۔ تو یہ محبت ہے، یہ فطرتاً ہمارے مزاج میں رکھی گئی ہے، ڈالی گئی ہے۔ اس محبت میں کسی کو اختیار نہیں ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ حضور سے محبت کیا جائے تو محبت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یعنی محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو جب اختیار میں نہیں ہے پھر ہمارا دین، ہمارا اسلام ایسا کوئی کام نہیں بتاتا جو آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ تھوڑا ایک مثال سمجھے بات کو، ہمارا اسلام، ہمارا دین جو قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ذریعے ہمارے لیے بنائے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، قرآن حدیث کا قانون کہتے ہیں، وہ قانون وہی ہے جس پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی قانون دین میں آپ کو نہیں ملے گا جس قانون میں آپ کا اختیار نہیں ہے، یعنی آپ کے جب اختیار ہی نہیں ہے تو آپ کیا عمل کریں گے؟ ایسا کوئی قانون اسلام میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے جب ایسا کوئی قانون اور ایسا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا،
جو ہم انسان نہیں کر سکتا. جو کچھ قانون بنایا گیا ہے وہ انسان کر سکتا ہے. جو کام انسان بس میں ہے جو وہ کر سکتا ہے وہی دین کا قانون بن گیا, وہی اسلام کا قانون بن گیا. تو پھر اب سوال یہی ہے کہ جب محبت ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ ہمیں پیدائشی طور پر ہماری مزاج میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے, فطرت میں رکھ دیتا ہے, سوچ میں رکھ دیتا ہے, تو پھر اختیار میں نہیں ہے تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ حضور سے محبت کرو؟ سوال ہوتا ہے. پھر قرآن ہمیں یہ کیوں حکم دے رہا ہے کہ حضور سے محبت کرو جبکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے محبت؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو محبت کرنا یہ اختیار میں بھی ہے, اور یہ قرآن جو حکم دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہ اللہ سے رسول سے محبت کرو, یہ اختیاری محبت ہے. مطلب کیا ہے اختیار؟ ہاں ایک قسم سے ایک محبت فطری ہوتی ہے جس میں اختیار نہیں ہوتا, ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں اختیار ہے, بندے میں انسان میں اختیار ہے کہ وہ اختیار کو اپنے اختیار کو استعمال کر کر وہ چیز سے محبت کرتا ہے. تو یہ قرآن کا جو حکم ہے, حدیث کا جو حکم ہے, جیسا حضور فرما رہے ہیں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اولاد, بیوی, بچوں اور اپنے ماں باپ بلکہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. صحیح مسلم کی حدیث پاک, صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. تو پھر وہ کون سی محبت ہے جو اختیاری ہے؟ تو دیکھیے وہ محبت کیا ہے جو اختیاری ہے. تو ایک ہے فطری محبت, اس میں اختیار کسی کو نہیں ہے, لیکن ایک ہے عقلی محبت, اس میں بندے کو اختیار ہے. مطلب کیا ہے عقلی محبت؟ یعنی آپ اپنی عقل سے پوچھیں کہ محبت کس سے کرنا چاہیے, تو عقل آپ کی سوچ, آپ کی عقل پیمانہ بناتی ہے کہ بھئی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو وہ حسن و جمال ہو, خوبصورت ہو. عقل ہی کہے کہ جو خوبصورت ہو اس سے محبت کیا جائے, جو بہت زیادہ علم والا ہو اس سے محبت کیا جائے, جو دانائی والا ہو, عقل مند آدمی ہو, اور جو پیسے سے, مال سے, حسن و جمال سے مضبوط ہو, عقل کہتی ہے اسے محبت کیا جائے. تو اس پتہ چلا کہ ایک محبت وہ ہے جو اختیاری ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی کڑوی دوا دے دے کہ یہ دوا آپ کو پینا ہے, تو ہماری مزاج میں تو کڑوی چیز سے محبت نہیں ہے, یہ فطرتاً ہمارے مزاج میں رکھا گیا ہے کہ ہم تو محبت میٹھی چیز سے کرتے ہیں, لیکن دوا اگر کڑوی ہو, فطرت تو نہیں چاہتی کہ اس کو پیا جائے, لیکن عقل کہتی ہے نہیں پیے گا تو ٹھیک ہوگا. تو یہ اختیار ہے, یہ ہمارے بس میں ہے. تو عقل کی بات سن کر ہم اس دوا کو پیتے تاکہ صحت ہو جائے, شفا مل جائے. تو پتہ کیا چلا ایک حساب سے محبت اختیاری بھی ہے. تو اب قرآن جو حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے کہ حضور سے محبت کرو, یہ اختیاری محبت ہے. تو عقل سے پوچھے کہ جس سے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں وہ حسن و جمال کا مالک ہو, تو آپ مجھے بتائیے میرے اور آپ کے پیارے آقا سے جیسا حسین کس نے کرے؟ حضور سے جیسا کوئی مثال, ہاں یہ حقیقت ہے, حضور جیسا کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. حسن و جمال کی اگر میں بات کروں, حضور کے شمائل کی اگر میں بات کروں, حضور کے دکھتے کیسا تھا, حضور کے آنکھ مبارک کیسے تھے, حضور کے بہو مبارک کیسے تھے, حضور کی پیشانی مبارک کیسے تھی, حضور کے ہونٹ مبارک کیسے تھے, حضور کے کان مبارک کیسے تھے, تو اس میں بہت وقت لگ جائے گا. بلکہ میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس سے اندازہ کرے کہ میرے آقا حسن و جمال کیسا تھا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے جب تشریف لے کر گئے, احرام کی حالت میں ہے, سرکار عرفات کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھ کو بہت بلند کر کر دعا مانگا. حدیث میں آتا ہے دونوں ہاتھ کو سرکار نے جب بلند کر کر ہاتھ کر دعا مانگا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلیں نظر آ رہی تھی, بغل شریف نظر آئی تھی. صحیح بخاری کتاب الحج میں یہ حدیث پاک موجود ہے, بغل شریف حضور کے نظر آ رہے تھے. اندازہ کرے جب حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغل مبارک جب نظر آئے, صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم نے دیکھا کہ حضور کے بغل چاند سے بھی زیادہ سفید تھے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الحج, یہ حدیث پاک موجود ہے. تو پتہ کیا چلا جہاں کثافت ہوتی ہے, جہاں بغل میں انسان کی فطرتی طور پر پیدائشی طور پر بغل کیا ہے کثافت کی جگہ ہے, یعنی سخت جگہ ہے, لطافت کی جگہ چہرہ ہوتا ہے, لطیف نرم چیز.
سخت چیز بغل میں ہوتی ہے، اور بغل میں عموماً انسان کے پسینہ جمتا ہے، بال اگتے ہیں، اور یہاں کثافت ہی کثافت ہوتی ہے. لیکن مجھے بتائیے جہاں میرے آقا کی کثافت کی جگہ ہے، بظاہر کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جو بغل مبارک جہاں ہر انسان کو پسینہ آ کر ٹھہرتا ہے اور وہاں کا چمڑا سخت ہوتا ہے، کثافت کی جگہ ہے، وہ جگہ حضور رحمت کونین کے چاند سے زیادہ روشن تھی. تو جہاں لطافت ہے تو چہرہ چمکتا ہے، تو میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا ہوگا؟ تو قرآن اس لیے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، حبیب تیرے چہرے کی قسم، واللیل، حبیب تیرے زلفوں کی قسم. تو اس سے اندازہ کرے تو میرے عقل کہہ رہی ہے اس سے محبت کرو جو حسن و جمال میں زیادہ ہو. تو حضور جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا قیامت تک پیدا. پھر عقل کہہ رہی ہے اس سے محبت کرو جو علم میں زیادہ ہو. تو مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو جو علم دیا ہے وہ قیامت تک ایسا علم نہ کسی کو ملا نہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو غیب کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. تو لہٰذا عقل کہہ رہی ہے کہ حضور سے محبت کرنا چاہیے. اس لیے جو حدیث میں آیا ہے نا، عمر ابن خطاب سے حضور نے فرمایا عمر محبت بڑھاؤ، جان سے زیادہ محبت کرو. تو یہ اختیاری محبت ہے. تو پتہ کیا چلا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے آپ پر زور ڈالے، اپنے نفس پہ، اپنی روح پر، اپنے دل پر اس بات کو پابند کرے، زور ڈالے کہ محبت بڑھانا ہے حضور کے ساتھ. یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس کے رسول کا بھی حکم ہے. تو یہ اختیار دیا گیا، یہ اختیاری ہمارے. نہیں بیٹا مسجد میں بات نہیں کرتے، باہر جا کے بات کرو. ٹھیک، اختیاری بھی ہے. بندہ اپنے آپ پر زور ڈالے اور اختیاری محبت اختیار کرے حضور سے علیہ السلام. یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، رسول پر یقین رکھتا ہو. اور ورنہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ سورہ مجادلہ کی ایک آیت ہے قرآن پاک کی جو میں پڑھ کر بتاتا، جس میں خود اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو پابند کیا کہ حضور سے محبت کیا جائے. کس سے؟ اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اور اپنی جان سے بھی زیادہ. یہاں تک آپ کو میں محبت کے متعلق قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھا رہا تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ محبت بعد میں ہوتی ہے. ذرا جملے کو غور کریں آپ. محبت بعد میں ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے معرفت. معرفت سمجھتے آپ؟ پہچان. دوسرے اردو کے لفظ میں ہے پہچان. بندہ پہلے کسی کو پہچانتا ہے تو بعد میں محبت کرتا ہے. بغیر پہچانے وہی کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ رسول سے، خاص طور رسول پاک سے محبت کرو. تو جب محبت کرنا ہے تو پہلے پہچان ہونا پڑتا ہے. پہچانو گے تب محبت بڑھے گی. پہچانتے نہیں تو محبت کیا؟ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ولی ہے، اللہ کے محبوب ہے، سردار اولیاء ہے. خواجہ غریب نواز سے ہم محبت کرتے ہیں، پہلے ہم نے پہچانا، ان کی وجہ سے دین آیا، اسلام آیا، ان کے اخلاق کیسے تھے. تو پہچان پہلے ہوتی ہے اور محبت بعد میں ہوتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے حضور سے محبت کیا جائے. تو اب حضور کو پہچان کا کیا ذریعہ ہے تاکہ محبت میں اضافہ ہو؟ محبت تو ہے حضور سے، لیکن محبت میں اور اضافہ ہو. حضور کی پہچان کا ذریعہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث میں کئی واقعات ہیں، لیکن معراج ایک ایسا واقعہ ہے. حضور کی جو معراج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو آسمانوں پر بلا کر اپنے دیدار کرایا ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جب بندہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس واقعے کو سنتا ہے تو اس مسلمان کے دل میں محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ معراج کے واقعات، حضور کے معجزات کے واقعات، حضور کی شان و عظمت کے واقعات قرآن حدیث میں بار بار آپ سنیں تاکہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، حضور سے محبت تعلق مضبوط ہو. کیونکہ ایمان کی جڑ حضور کی محبت ہے. ایمان کی جڑ، جیسا کہ ایک مثال دے کر میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی لیڈر، منسٹر اگر مکہ مسجد میں آ کر شیروانی پہن کر، ٹوپی پہن کر، نماز پڑھ کر چلے جائے، منسٹر ہے، کون روک سکتا؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کسی پنچر جوڑانے والے مسلمان سے بھی پوچھے، ابھی منسٹر صاحب آئے تھے، شیروانی بھی انہوں نے پہنا، ٹوپی بھی انہوں نے پہنا، جیسا مسلمان قیام کرتے خیام بھی کیا، جیسا مسلمان رکوع کرتے رکوع بھی کیا، جیسا مسلمان سجدہ کرتے سجدہ بھی کیا، اس طرح مکمل نماز کی نقل انہوں نے کی اور نماز پڑھ کر گئے. اب ایک مسلمان بالکل
बेचारा वो पंचर की दुकान पे हो, लेकिन उससे भी पूछो क्या मिनिस्टर साहब की नमाज होगी, तो सब लगे नहीं नहीं नमाज नहीं होगी। क्यों कि नमाज सिर्फ नकल करने का नाम नहीं, नमाज के लिए ईमान का होना भी जरूरी है, ईमान का होना भी जरूरी है। तो जिस तरह इबादत के लिए ईमान का होना जरूरी है, बस इसी तरह ईमान के लिए हुजूर से मोहब्बत होना भी जरूरी है, इसी तरह ईमान के लिए हुजूर से मोहब्बत होना भी जरूरी है। तो आइए मैं आपको कुरान पाक के वाक़या सुनाने से पहले मैं आपको एक बात, क्योंकि आज मुझे मेराज तो हमने की है जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज तोहफे मेराज पे बात करना है कि हुजूर तोहफा क्या लेकर आया, ताकि हमारा ईमान और अकीदा मजबूत है। लेकिन मेराज को समझने से पहले एक बात याद रखें कि मेराज मेरे आका, हम सब के आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। क्या है? मौजज़ा, मीम ऐन या जा, मौजज़ा। मौजज़ा क्या है? ये मौजज़ा उसको कहते हैं, मौजज़ा का लफ्ज़ अगर अरबी डिक्शनरी में हम इसको ग्रामर के इसमें समझना चाहे कि मौजज़े का मतलब क्या है, तो अरबी डिक्शनरी में अगर आप मौजज़ा उठाकर देखेंगे तो मौजज़े का मतलब है वो चीज़ जो सामने वाला देखकर आजिज़ हो जाए, ऐसा कोई काम जिससे देखकर दूसरा आदमी आजिज़ हो जाए कि हम ये मैं नहीं कर सकता, आजिज़ हो जाए यानी मैं नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मौजज़ा उसको कहते हैं कि सामने वाले की अक्ल भी आजिज़ हो जाए, बोले ये मेरी अक्ल में नहीं आ रहा, मैं इस चीज को समझ नहीं सकता, ना मैं कर सकता। मिसाल के तौर पर देखें, पहाड़ चल सकता नहीं चलता, अक्ल यही कहेंगे, फितरत ये कि पहाड़ बात नहीं करता, पहाड़ चलता नहीं, झाड़ बात नहीं करता, चलता नहीं, ना पहाड़ चल सकता है, ना झाड़ चल सकता है, ना बात कर सकता है। ये अक्ल भी कह रही है और हालात भी कह रहे हैं। लेकिन मौजज़ा उसको कहते हैं जो हुजूर के कहने पर, यानी अल्लाह के नबी और रसूल के कहने पर पहाड़ चलने लग जाए, झाड़ भी चलने लग जाए, ऐसे वाकई कई मौजज़ात हैं। तो लिहाजा मौजज़ा उसको कहते हैं कि नबी के कहने पर झाड़ चलने लग जाए। जैसा कि आप देखें, अपने झाड़ को कौन चलाता है? मैंने कहा यही तो मौजज़ा है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, इसको अपनी किताब इब्ने कसीर ने अपनी किताब मौजज़ात मुस्तफ़ा में इस वाक़े को लिखा। एक सहाबी आए हुजूर की बारगाह में, अभी मुसलमान वो नहीं हुए थे, कलमा उन्होंने पढ़ा नहीं था, लेकिन वो नबी का मतलब जानते थे, रसूल का मतलब जानते थे कि वो नबी वो होता है जो ऐसा काम कर सके बताता है जो आम आदमी नहीं कर सकता। ये जानते थे मतलब नबी का मतलब, रसूल का मतलब क्या होता है। तो वो एक शख्स हुजूर की बारगाह में आए, जब हुजूर दीन का तबलीग कर रहे तो उन्होंने आकर कहा क्या वाकई अब अल्लाह के रसूल है? सरकार ने फरमाया नाम, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो उस शख्स ने कहा इसका सबूत क्या है? तो मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या दिखाऊं, मैं अल्लाह का रसूल। तो उस शख्स ने कहा देखिए सामने जो झाड़ दिख रहा है, बोले हाँ, तो उसको आप बुला सकते हैं। तो मेरे आका ये नहीं कहा, हमारे नबी ने ये नहीं कहा, जरा गौर करें कि मैं तो तुमको कुरान सिखाने आया हूँ, हदीस सिखाने आया हूँ, नमाज के बारे में पूछो, शिरक के बारे में पूछो, सही गलत के बारे में पूछो, ये मेरा काम है। ये झाड़ बुलाना, पहाड़ चलाना ये मेरा काम नहीं, ऐसा नहीं कहा हुजूर ने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को कहा जा उस झाड़ को कहे ए झाड़ तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर खुद फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे सारी कायनात पहचानती है। यहां तक के सरकार फरमाते हैं पहाड़ भी पहचानता कि मैं अल्लाह का रसूल, झाड़ भी पहचानता कि मैं अल्लाह का रसूल, हैवानात भी पहचानता कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, हर मखलूक पहचानती कि ये अल्लाह का रसूल है, सिवाय शरीर इंसान और शरीर जिन्नात के। यानी शरीर किस्म के इंसान, शरीर किस्म के जिन्नात जो पहचान कर भी इनकार करते, शरारत वाले लोग होते हैं हर दौर में। तो सरकार फरमाते हैं शरीर किस्म के इंसान, लिहाजा देखे गौर फरमाए। तो ये मौजज़ात का मतलब ये है तो काम जो सामने वाला नहीं कर सकते कि रसूल कर बता। वो शख्स क्या उस झाड़ से कहा कि झाड़ तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तो हदीस पाक में आता है वो झाड़ आगे हिला, पीछे हिला, दाएं बाएं हिला, जड़ों से बाहर निकला और बाहर निकल कर चलता हुआ हुजूर की बारगाह में आकर कहने लगा सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए झाड़ भी कह रहा है अरे अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो।
آپ بولے کہ عقل کہاں کہہ رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کی طاقت پر، اس کی قدرت پر، کیونکہ رسول جو کام کر کر بتاتے ہیں اس سے رسول کی شان بھی معلوم ہوتی ہے اور اللہ کی طاقت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ قدرت والا ہے، جو چاہے وہ اللہ کر سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل آپ سمجھیں گے کیسا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ تو رسول کے معجزے آپ کو بتاتے کہ یہ دیکھو، جو رب اپنے رسول کو یہ طاقت دیتا ہے، جو رب اپنے رسول کو یہ پاور دیتا ہے، تو رسول کی طاقت کیا عالم یہ ہے، تو رب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام بندی نہیں کر سکتا لیکن نبی کر کر بتایا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، یہ بھی اب دوسرا پارٹ سمجھیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جتنے نبی اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ان تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے کر بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے لیے معجزہ بتانا ضروری ہے۔ نبی کے لیے معجزے کا مطلب آپ سمجھ گئے، نبی کے لیے اور رسول کے لیے معجزہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے دیکھیں، ایک ہوتا ہے آیات، ایک ہوتا ہے معجزہ، اور ایک ہوتا ہے کرامات۔ یہ تینوں میں فرق کچھ نہیں ہے، فرق صرف ذاتوں کا ہے، کام ایک ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ ذات کا ہے، کام ایک ہے۔ آیات یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے بغیر ذریعے کے ڈائریکٹ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے ہو، اس کو قرآن میں کیا کہا جاتا ہے؟ آیات۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو کہتے ہیں آیات۔ اور پھر دیکھ، حالانکہ قانون ایسا نہیں ہے، دستور ایسا نہیں ہے کہ اولاد ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا پتا ہے، لیکن جب اللہ بغیر ذریعے کے کوئی کام کر کر بتائے، وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ اختیار والا ہے۔ اس لیے قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ مطلب کیا اس آیت کا؟ مطلب یہی ہے کہ وہ جو چاہے، لیکن دیتا ذریعے سے ہے، لیکن بغیر ذریعے کے بھی وہ کام کر سکتا ہے، یہ قدرت والا ہے۔ جیسا تو جو کام بغیر ذریعے کے ہو جائے، رب خود ڈائریکٹ کر کر بتائے، اس کو آیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کام اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کر کر بتائے، جو عام آدمی نہیں کر سکتا لیکن نبی کر کر بتائے، رسول کر کر بتائے۔ جیسے کہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں آ کر مشرکین کہنے لگے، آپ رسول ہیں تو آسمان سے تو چاند اس کو دو ٹکڑے کر کے بتائیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا جادو کا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمانوں پر نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، وہ لوگ ہمارے نبی کو بہت بڑا جادوگر سمجھ رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ کام ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن رسول کر کر بتائے، نبی کر کر بتائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ خدا کر کر بتائے تو آیات، نبی کر کر بتائے معجزہ، اور ایسا ہی کام ایک اللہ کا ولی کر کر بتائے، ولی کر کر بتائے۔ جیسے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک نالین، اپنی چپل اٹھا کر کئی میل کلومیٹر دور ایک ڈاکو کو ختم کر دیا۔ بغداد میں چپل پھینکی اور کئی کلومیٹر جا کر ڈاکو کو لے کر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا محبوب ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ یہ طاقت ان کو دیتا ہے۔ تو جو کام عقل میں نہ آئے، اگر وہ کام رب کر کر بتائے، اس کو آیات کہا جاتا ہے۔ جو کام عقل میں نہ آئے لیکن وہ کام رسول نبی کر کر بتائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جو کام عقل میں نہ آئے لیکن وہ کام ایک اللہ کا ولی کر کر بتائے، اس کو کرامت کیا جاتا ہے۔ بات کو سمجھیے بچے، لہذا ذات الگ بدلتی ہے، کام ایک ہوتا ہے، لیکن ذات اگر بدلے تو نام بدل جاتا ہے۔ رب کر کر بتائے تو آیات، نبی اور رسول کر کر بتائے تو معجزہ، اور ولی کر کر بتائے تو کرامات، لیکن کام ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اب غور کریں، بات سمجھنے کے بعد میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی، جتنے نبی اور رسول کو دنیا میں بھیجا، اب کتنے نبی بھیجا، کتنے رسول بھیجا، تو بہت اختلافات۔ صحیح یہی ہے کہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول کو دنیا میں بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبی کو بھیجا یا رسول کو بھیجا، تو ایک بات یاد رکھے بچے، وہ نبی اور رسول دنیا میں آ کر کسی مدرسے
مدرسے یا کسی اسکول میں پڑھے نہیں. یہ بھی ایک خاصیت تھی نبیوں کی. ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا تھا, ان کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا تھا. وہ نبی وہ رسول جو دنیا میں آتے تھے, جن کو اللہ رسول بنا کر بھیجتا, ہوتے انسان ہیں لیکن اللہ کے خاص محبوب ہوتے. فرشتے نہیں, معاذ اللہ کوئی جن نہیں ہے, انسانی شکل میں آتے ہیں لیکن ہوتے اللہ کے محبوب. ایسے انسان ہوتے تو کوئی انسان ان کی طرح نہیں ہوتا. لہذا جتنے نبی اور جتنے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, تو دنیا میں آ کر کسی اسکول میں پڑھ کر, جو کوئی دیکھے بچہ جب پیدا ہوتا ہے, جب بڑا ہوتا ہے تو اسکول میں پڑھ کر, کالج میں پڑھ کر وہ ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے. پہلے تو وہ ایک ان پڑھ کرتا ہے لیکن پڑھ لکھ کر قابل بنتا ہے. تو یہ عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے, نبیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی اور رسولوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. جتنے نبی رسول دنیا میں آئے ہیں وہ کسی سے پڑھے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے کر بھیجتا ہے. اس لیے جب ہر نبی رسول کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو پڑھا لکھا کر بھیجا, سمجھا کر بھیجا, ان پڑھا نہیں بھیجا. ان پڑھا نہیں بھیجا, سمجھا کر بھیجا. دنیا میں خود رب ان کی تعلیم کرتا ہے, تربیت کرتا ہے. تو بتائے جو ہر نبی رسول کا یہ مقام ہے, تو سارے نبیوں رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی ہے. سارے نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی ہے. تو آج پاکستان کا اسکالر طارق مسعود یہ کہہ دے کہ نبی ان پڑھ کو کہتے ہیں, تو میں یہی کہوں گا بابا, تم جیسا بدبخت آدمی کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی صحیح پہچان تمہیں نہیں آئی. اگر نبی دنیا, دیکھیں یہ ضروری بھی تھا کہ نبی دنیا میں اگر کسی سے نہ پڑھے, ضروری بھی تھا یہ. اگر نبی دنیا میں آ کر کسی سے پڑھ لیتے تو پھر ان کے ماننے والے یہ کہتے کہ میں نے پڑھایا, میں تیرا استاد ہوں, تو کیسے نبی ہو سکتا ہے, یہ جو کچھ تو کر رہا ہے میں نے پڑھایا, بول سکتا تھا. لہذا یہ ضروری تھا کہ نبی کا دنیا میں کوئی استاد ہی نہ ہو سوائے اللہ کے. یہ ضروری تھا تاکہ بندوں کو پتا چلے کہ یہ عام انسان نہیں, اللہ کا نبی ہے. یہ عام آدمی نہیں, اللہ کا نبی ہے, پتا چلے. اس لیے اللہ, میں کیا سمجھا رہا ہوں, میرے کو بات سمجھیے. اگر نبی دنیا میں آ کر پڑھتا ہو تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں اگر وہ کسی سے پڑھتا, کالج اسکول یا استاد سے, وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کمال اس میں نہیں ہے کہ دنیا میں آ کر پڑھ لکھ کر کوئی ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے. کمال تو اس میں ہے, پڑھا کسی سے نہیں, لیکن اس آگے کی بات کرتا ہے جہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی بات تک نہیں پہنچ سکتے. اس آگے کی بات بتاتا ہے جہاں اچھے سے اچھا انسان وہ بات نہیں بتا سکتا. لہذا جتنے نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر نبی اور رسول کو ایک ان پڑھ نہیں بنایا, پڑھ لکھا کر بھیجا. دوسری بات یہ ہے معجزہ دے کر بھیجا, معجزہ دے کر بھیجا. اور معجزے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. اور تیسری بات کے مرحلے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے جس دور میں جس نبی کو اللہ نے بھیجا, یہ بھی غور کرنے کی بات ہے, میں خاص طور بچے سنیں. جس دور میں جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, تو اس دور میں جو کام ہوتا تھا, جس دور میں جس نبی کو اللہ نے بھیجا, اس دور میں جو کام ہوتا تھا, وہ کام سے بڑا اللہ تعالیٰ اس نبی کو طاقت دے کر بھیجتا تھا. مثال کے طور تاکہ میرے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جس دور میں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا, رسول بنا کر بھیجا, موسیٰ علیہ السلام کو, جس کا ذکر اللہ قرآن میں بہت زیادہ کیا. قرآن میں سب سے زیادہ کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کے پاس بھیجا, تو وہ قوم کیا تھی, وہ قوم میں ایسے لوگ تھے, بڑے بڑے جادوگر لوگ تھے, بڑے بڑے جادوگر, ایک سے ایک جادوگر اس قوم میں موجود تھے. فرعون جو ہے اپنی حکومت جو خدائی کا دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, وہ فرعون کے پاس 40,000 ایسے جادوگر تھے جس کو فرعون نے خود اتنا کھلا پلا کر یہاں تک کہ سونے کے جوتے ان کو پہناتا تھا فرعون, کیونکہ وہ دور ایسا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا دور ایسا تھا کہ بس جادو کی بول والا ہوتی تھی پوری دنیا میں. اس دور میں ہر گھر میں ایک بڑا جادوگر. تو لہٰذا اب ایسے لوگوں کو ہدایت دینا ہے جہاں جادوگر ہی جادوگر. آپ نے دیکھیں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو سمجھانے کے لیے گئے تو فرعون نے سب سے پہلے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کا مقابلہ کرا, اور ان جادوگروں نے ایک ڈوری رسی کو سانپ بنا کر بتایا.
تو جادو سمجھ رہے آپ؟ جادو رکھی گئی زمین پر. تو بتانا یہ چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام ایسے دور میں آئے جہاں بڑے بڑے جادوگر تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کے لیے اپنے نبی اور رسول کو دنیا میں بھیج رہا ہے. تو ضروری تھا کہ سب سے زیادہ پاور طاقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے. جادوگروں سے زیادہ جو کام جادوگر بھی نہ کر سکتے ہو وہ کام نبی کر کر بتائے. کیونکہ دور ایسا ہے, بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں, دور ایسا ہے, علاقہ ایسا ہے, ماحول ایسا ہے. اگر ایسے ماحول میں اللہ نبی کو ایک عام آدمی بنا کر بھیجتا تو عام عقل کے آدمی کے دیکھو تمہارے سے زیادہ تو جادوگر کے پاس کمال ہے, بولتا برابر بولتا تھا. تم کیا ہو, تم ہماری طرح ایک عام آدمی ہو, ہم کو آ کے بول رہے ہم نبی ہے رسول ہے. تمہارے زیادہ پاور دیکھو جادوگر دیکھے, ہوا میں اڑ کر بتا رہا, رسی کو سانپ بنا کر بتا رہا, آگ برسا کر بتا رہا. ایسا کوئی کمال بتاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں بھیجا جہاں جادوگر زیادہ تھے. تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی پاور دے, طاقت دے, جو کام موسیٰ کر کر بتائے وہ کام جادوگر بھی نہ کرے. ضروری تھا نا وہ حالات کے اعتبار سے. بات کو سمجھے میں کہنا کیا چاہتا ہوں, حالات کو غور کریں, اس دور کے حالات رکھے. اب موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ, چھوڑے خدائی کا دعویٰ. خدا تو رب ہے, ساری کائنات کو پانے والا اللہ تعالیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس نے کیا کیا, فرعون نے سب سے پہلے جادوگروں کو سامنے لایا, سمجھا یہ بھی ایک جادوگر ہے. تو فرعون کہنے لگا تیرے سے بڑے جادوگر میرے پاس ہے, لاؤ. جادوگروں کو سامنے لایا اور ان جادوگروں نے سانپ بنا کر, رسی کو سانپ بنا کر بھیجا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے ایک لاٹھی لینے کا حکم دیا تھا. لاٹھی یعنی لکڑی, ہاتھ میں لکڑی مبارک تھی موسیٰ علیہ السلام کے. آپ نے اس لکڑی کو زمین پر رکھا, زمین پر رکھا. تو حدیث میں آتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے وہ لاٹھی ایک اژدھا بن گئی اور سارے سانپوں کو نکل گئے. تو پورے جادوگروں نے کہا, تو ایک سے ایک بڑا, بھائی بادشاہ کے پاس جادوگر ہے تو سوچئے کہ بادشاہ کے پاس وہی جادوگر, ایک عام گلی چھاپ جادوگر نہیں تھے, وہ پونچھے میں جادوگر تھے. راجہ کے پاس تھے نا محل میں, تو پونچھے میں جادوگر تھے, سر سے پیر تک. اور فرعون ان کو سونا بنا کر رکھتا تھا, سونے کے جوتے پہنا کرتے تھے وہ. تو سمجھیے کہ عام جادوگر نہیں تھے گلی چھاپ کے, بڑے بڑے جادوگر تھے جو راجہ کے محل میں راجہ کے دیے ٹکڑوں پر رہا کرتے تھے. تو سوچئے وہ ان سے بڑا جادوگر اس دور میں کوئی تھا ہی نہیں. تو جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ تو خدا ہو نہیں سکتا, تو جھوٹا ہے. تو فرعون نے کہا اپنے جادوگروں کو اتنے سال تمہیں پالا, تمہیں سونے سے پہنے رکھا, اب اپنا کمال بتاؤ, شاید یہ بھی کوئی جادوگر ہو گئے. تو انہوں نے سانپ بنا کر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی زمین پر رکھی تو لکڑی کو اللہ نے اژدھا بننے کا حکم دیا, سارے سانپ نکل گئے. تو اس کا اثر کیا ہوا, پورے جادوگر بولے ہم سے بڑا جادوگر اس وقت زمین پہ کوئی ہے نہیں, اور یہ جو موسیٰ کر کر بتا رہے ہیں یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. آپ غور کریں بات کو. وہ سارے جادوگر کہنے لگے جادو کے جتنے پینترے ہیں ہم سب جانتے, اس وقت زمین پر ہم سے بڑا کوئی جادوگر ہے ہی نہیں, جو جو پینترے ہیں ہم جانتے ہیں. لیکن یہ شخص جو نبی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, یہ اگر جادوگر ہوتے ہماری طرح, ان کے اندر کوئی کمال ہوتا ہماری طرح, تو ہم ان کو یوں پر ہٹا سکتے تھے, کیونکہ ہم جتنا جانتے ہیں اتنا تو اس وقت کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا. لہٰذا یہ جو کر کر بتا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر فرعون کے جادوگروں نے اسی وقت یہ کہا کہ ہم مان گئے یہ جادو, موسیٰ جادوگر نہیں ہو سکتے, یہ اللہ کے رسول ہے. اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اسی وقت کیا کیا, کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, کلمہ پڑھا. فرعون کو بڑا غصہ آیا, جن کو میں نے پالا, سونے سر سے لے کر پیر تک سونے میں رکھا. فرعون کہنے لگا چھوڑو ان کی بات ورنہ بہت سزا دوں گا. سب کو سیدھے سے کاٹتے ہیں, میں تمہیں الٹا لٹکا کر کاٹوں گا. فرعون, قرآن میں ذکر موجود ہے, الٹا لٹکا کر کاٹوں گا. لیکن وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمے کا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے, نہ اس کو موت سے ڈرتا ہے نہ وہ تکلیفوں سے ڈرتا ہے. تو ان جادوگروں پر کلمے کا رنگ چڑھ گیا تھا, اللہ کی پہچان, اللہ کی محبت کا رنگ ان کے دل دماغ میں چھا گیا تھا, وہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. یہاں تک کہ ان جادوگروں کو فرعون نے الٹا لٹکا کر الٹی طریقے سے کاٹنا شروع کیا. تب بھی وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. میں بتانا یہ چاہتا ہوں بچوں کو
کہ اللہ جس نبی کو جس دور میں بھیجتا ہے اس دور کے حساب سے کمال دے کر بھیجتا ہے، اس دور کے حساب سے معجزہ دے کر بھیجتا ہے، تاکہ اس دور کے تمام لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک بات اب دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے قرآن میں ذکر ہے، آج بھی عراق، لبنان، ملک شام، سیریا میں جائے، آج بھی داؤد علیہ السلام کی قوم، عرب کے کئی علاقوں میں آج بھی داؤد علیہ السلام کے، جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، قوم کی نشانیاں آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں نہیں تو انٹرنیٹ پر دیکھیں، داؤد علیہ السلام کے دور میں جو قوم تھی ان کے ہاتھ پیر اتنے مضبوط تھے وہ پہاڑوں کو چیر لیتے تھے، پہاڑوں کو ہاتھ سے چیر کر اس کے اندر کمرے بنا لیتے تھے۔ وہ اس دور میں ایسے کمال رکھتے تھے، لیکن اللہ نے ایسے دور میں داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ اب کیا ضروری ہے، وہاں دور کیا چل رہا ہے، پہاڑوں کو نرم کر لیتے تھے وہ ہاتھوں سے، ان کے پاس لوہے کے اوزار بھی نہیں تھا، بس ان کے اندر جو کمال تھا پہاڑوں کو کمرے بناتے تھے۔ اب ایسی قوم کو ہدایت دینا ہے، اور ایسی قوم کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام آ گئے، اور جب ان کو سمجھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو، انہوں نے کہا ثبوت کیا ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اب اللہ کے نبی ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے کہا جس پہاڑوں کو تم جس ذریعے سے تم پھاڑ کر کمرے بنا لیتا ہو، میں اس لوہے کو اللہ نے میرے ہاتھ پہ نرم کر دیا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ داؤد علیہ السلام لوہا، کوئی بھی لوہے کی چیز ہوتی ہاتھ میں ایسے موڑ دیتے تھے جیسا کوئی بندہ لبر کو موڑتا، ایسا چاہے کھینچتے تھے، ایسا چاہے موڑ دیتے تھے۔ نبی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا، بولے نا سبحان اللہ، لوہے کو نرم کر دیا۔ تو لہٰذا جب ان لوگوں نے دیکھا کہ واقعی یہ نبی ہے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس دور میں جس نبی کو بھیجا جاتا ہے اس دور کے حساب سے اللہ ان کو معجزہ دے کر بھیجتا ہے۔ اب دور آیا عیسیٰ علیہ السلام کا، دور آیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جس قوم میں ہدایت کے لیے آئے تھے وہ قوم میں ایک سے ایک ڈاکٹر تھے، یاد رکھیا، ایک سے ایک کیا تھے؟ بڑے بڑے ڈاکٹر موجود تھے ان قوم میں، جو جتنا بڑا ڈاکٹر اس کی اتنی جے جے کار، یعنی اتنا اس کی عزت ہوتی تھی اس قوم میں۔ اب ایسے قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب کیا ضروری تھا، کیا چل رہا تھا؟ ایک سے ایک ڈاکٹر ہے، چل تو یہ رہا تھا کہ بیماری کا علاج چٹکیوں میں کر دیتے، لیکن ایک سے ایک ڈاکٹر کے بیچ میں جب عیسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کو جا کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، میری بات مانو، تو اس قوم نے کہا اگر اب اللہ کے نبی ہے، اب اللہ کے رسول ہے، ہماری قوم میں ایک سے ایک ڈاکٹر ہے، ایک سے ایک بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن آج تک ہم نے کوڑ کی بیماری کا علاج نہیں سنا، کوڑ کی بیماری، سفید دھبے والی بیماری کا علاج آج تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اب نبی ہے تو ایک کوڑ کے بیمار کو اب ٹھیک کر بتائے، ٹھیک کر بتائے، تو ہم مان لیں گے۔ اب ضروری تھا نا جو کمال انسانوں میں ہو اس سے زیادہ کمال اللہ نبی کو دیتا ہے، رسول کو دیتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ ال عمران میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کوڑ کی بیماری والوں کو پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو ختم فرما دیتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات حمد یعنی پیدائشی حمدوں کو ہاتھ لگا لیتے تو اللہ روشنی دے دیتا۔ اب یہ ڈاکٹروں نے دیکھا پیدائشی حمدوں کو روشنی مل رہی ہے، کوڑ کی بیماریوں والوں کو روشنی مل رہی ہے، بلکہ اللہ نے ایسا کمال عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ جو ڈاکٹر بڑی سے بڑی دوا بنا رہے تھے اس دور میں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو دوا بنا رہے ہو، مجھے اللہ نے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ نے ایک مٹھی کا پرندہ بنایا، تم دوا بنا رہے ہو، دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری تو پرندہ آسمان میں اڑنے لگ گیا، دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ انہوں نے کئی مردوں کو زندہ کر کر بتایا تو قوم سمجھ گئی یہ عام انسان نہیں ہو سکتے، ایسے ٹیکنالوجی کے دور میں سب سے زیادہ کمال اس بندے کے پاس ہے، تو یقیناً یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اور کئی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اب بات یہاں تک تین نبیوں کی میں نے مثال دی تاکہ آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دور جس نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے اس دور کے حساب سے اس نبی کو زیادہ طاقت اور پاور اور معجزہ دے کر بھیجتا ہے۔ یہ بات یہاں تین نبیوں کے حساب سے میں نے مثال دے کر سمجھا دی۔ اب دور تھا آمینہ کے لال کا،
اب دور تھا ہمارے اور آپ کے نبی کا، آج کا دور کیسا ہے بتائیں؟ اس دور میں فون کو دیکھ لے، راکٹ کو دیکھ لے، جہاز کو دیکھ لے کہ آج لوگ چاند پر جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ امریکہ کا بھائی انٹرنیٹ میں گوگل پر سرچ کرے، ساری باتیں موجود ہے کہ آج بھی کئی لوگوں نے چاند پر ایڈوانس میں زمین خرید کر رکھی ہے۔ کوئی میں سمجھتا ہوں ان باتوں پہ آپ جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کا انکار بھی نہیں کرے گا نا، اس کو تعجب ہوگا، ارے چاند میں، کیونکہ بھائی پیپر میں چھپا ہے، آج انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ چاند پر جانے کا دعویٰ امریکہ کا، ناسا کا دعویٰ، آج ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، بندہ فون پہ کال کرے، جہاں سے پلین میں بھی اگر کوئی امریکہ جانا چاہے تو 12 گھنٹے 24 گھنٹے 18 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن ایک بندہ یہاں سے کال کرے 1 سیکنڈ سے بھی کم حصے میں بات وہاں تک جا رہی ہے۔ جہاں آج کا تو فون اور کرنٹ کو دیکھ لے، آج سائنس یہ کہہ رہی ہے سب سے زیادہ اسپیڈی اگر کسی کی ہے تو کرنٹ کی ہے۔ آج جو بچے سائنس پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سائنس یہ بتا رہی ہے اسپیڈی اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ہے، فون سے زیادہ، راکٹ سے زیادہ، پلین سے بھی زیادہ اسپیڈ اگر کسی چیز کی آج کے دور میں ہے تو وہ کرنٹ کی ہے، جو 1 سیکنڈ میں 1,80,000 مربع میل کا سفر طے کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر 1,80,000 مربع میل کا سفر طے کرتی ہے۔ آج کی اسپیڈی کرنٹ سے زیادہ کوئی اسپیڈ کوئی چیز بنی نہیں، لیکن دیکھیں ایسے دور میں ہمارے نبی کو بھیجا جا رہا۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو اگر ہمارے نبی کو ایسے دور میں بھیجا گیا جو رب جانتا تھا، محبوب جس دور میں تجھے بھیج رہا ہو، تیرے دور میں لوگ چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے، تیرے دور میں لوگ راکٹ بنائیں گے، تیرے دور میں لوگ جہاز بنائیں گے، تیرے دور میں لوگ فون بنائیں گے، تیرے دور میں لوگ بہت ترقی کریں گے، ایسے لوگ میں تجھے نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اگر تجھے عام آدمی بنا کر بھیج دو تو لوگ کہیں گے یار چھوڑو نبی کی بات، وہ پرانی بات ہو گئی، آج سائنس ترقی کر گیا ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ان کی بات کو مانو۔ لہذا اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ جانتا تھا کہ میرے حبیب کے دور میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ حبیب تیرے دور میں لوگ چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے، آپ میرے پیارے میں تجھے ایک رات میں ایسی رات دوں گا جس کو تیرے غلام شب معراج کہیں گے، اس رات میں تجھے چاند سے بھی آگے بلا کر بتاؤں گا۔ یہ معجزہ اس لیے دیا گیا تاکہ آج کی سائنس خاموش ہو جائے نبی کے سامنے۔ اگر کوئی سائنس آ کے ہمارے نبی، کس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، کیا دور میں جی رہے ہو، دیکھو لوگ آج چاند تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھے ہیں اس نبی کو ہمارے رب نے چاند سے بھی آگے بلایا ہے، جو آج تو کوئی گیا نہیں، چاند پر سے آگے کوئی گیا نہیں۔ یعنی کہ چاند پر جانے کا دعویٰ بھی بعض علماء کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس کی بھی بہت سے اپنی دلائل ہے۔ اب سائنس کہہ رہی ہے، علماء کہہ رہے ہیں، تو علماء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، قرآن حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں آسمان میں ایسے کئی کرے ہیں، کس کرے میں راکٹ گئی کیا پتا، آپ 100% کیسے شو کر سکتے ہیں، جبکہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلے آسمان کا سفر، زمین سے لے کے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے، 500 سال کا سفر زمین سے لے کے پہلے آسمان کا ہے، اور چاند چوتھے آسمان پر ہے، چاند چوتھے آسمان پر ہے، پتہ نہیں راکٹ کس آسمان کے کس کرے پہ گئے، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سائنس کا ہم انکار نہیں کرتے، جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اتنا قرآن حدیث کی باتیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہ سائنس جو ہے نا، سائنس ترقی کر رہی ہے بھائی، میں نے کہا بالکل کر رہی ہے، جتنی ترقی کرو اتنا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، جتنی ترقی کرو اتنا حدیث سمجھ میں آ رہی ہے۔ اج حال میں سال بھر پرانی بات ہے، ایک امریکہ میں ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے ایک پنڈبی میں کوئی پاکستان کا عرب پتی اور کوئی یورپ کا عرب پتی، یہ دونوں گئے اور اندر جا کر پتا ہے کہ وہ پنڈبی پھوٹ گئی، ان کی لاشیں تک نہیں ملی۔ ٹائٹینک دیکھنے گئے تھے، اندر جا کر، اور جانے کے بعد آج جب یہ بات پھیلی میڈیا میں تو اس پر کئی بات ہوئی کہ سمندر کے اندر ایسا ہے، سمندر کے اندر ویسا ہے، یہاں تک اس جملے میں ایک بات ایسی بھی پہنچی کہ دیکھو سمندر کے تہ یعنی زمین، سمندر کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں تک آج تک سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچی،
یہ سائنس نے کہا سورج کی روشنی اس کے تل تک نہیں پہنچی، اتنی گہرائی، اتنی ہزاروں اور اتنے لاکھوں فٹ کی تل ہے سمندر کے اندر۔ میں کہہ رہا ہوں سائنس آج کہہ رہی ہے، قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی۔ تو سائنس کہاں دین کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ سائنس جو ترقی کر رہی ہے قرآن میں اس کا پہلا، یوں سمجھے کہ قرآن تھیوری ہے، قرآن نے پہلے بتا دیا اور سائنس کو آج پروف کر رہی ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی کو بھائی اگر معجزہ حضور کو چاند سے آ کے نہیں بلایا جاتا، جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیسا بھائی ایک آدمی انسان کا جسم ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو بلانے والا اللہ، جانے والے مصطفیٰ ہے نا، تمہیں کیا چیز کی تکلیف ہو رہی پہلے یہ بتائیے کہ حضور جاگتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ گئے، جاگتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ گئے، اور بھائی گئے بھی براق پر، گئے بھی براق پر۔ اچھا براق کہتے کس تو ہے؟ براق، یہ لفظ ذہن میں رکھے، براق، با را علیم خاف، براق، ٹھیک ہے، یہ لفظ سے بنا ہے براق۔ براق کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ اگر عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، براق بجلی کو کہتے ہیں۔ براق کس کو کہتے ہیں؟ لائٹ کو، کرنٹ کو۔ یہ کرنٹ جو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے براق، یعنی برق، برقی۔ جو لوگ اردو جانتے تھے ان کو آج بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ برقی کہتے تھے، برقی چلے گئے یعنی برق چلے گیا ہے، یعنی براق برق سے بنا۔ اب مجھے بتائیے دنیا کے انسانوں نے یہ برق بنایا، کرنٹ بنایا، اس کی رفتار اتنی ہے، اس کی تیزی اتنی ہے کہ آج تک سائنس کہتی ہے کہ ہم بجلی سے زیادہ رفتار کوئی چیز ہے بنائے نہیں، آج تک بنے نہیں۔ اس پہ بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ بجلی سے بھی زیادہ کوئی چیز ہم اسپیڈ کر بتائے، کوئی پلین بنا دے، کوئی ٹرین ایسی بنا دے جو اسپیڈی میں بجلی سے زیادہ اسپیڈ جائے، بجلی سے زیادہ اسپیڈ جائے۔ لیکن آج تم بنانے کے، آج تک ایسی کوئی سواری نہیں بنی، کوئی ایسا پلین نہیں بنا، کوئی ایسا ٹرین نہیں بنا جو بجلی سے زیادہ اسپیڈ جا کر بتائے۔ میں بتانا سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، جب ایک انسان کے بنائے ہوئے بجلی میں اتنی رفتار ہے، ایک انسان کے بنائے ہوئے بجلی میں اتنی رفتار ہے، ایک سیکنڈ میں 1,80,000 مربع میل کا سفر طے کر لے، ایک سیکنڈ میں بٹن یا ڈالے 1,80,000 مربع میل کا سفر کر لے۔ جب انسان کے بنائے ہوئے بجلی میں اتنی رفتار ہے تو رب کے بھیجائے ہوئے براق میں کتنی رفتار ہوگی؟ کیا تعجب کر رہے ہو؟ اگر کوئی سائنٹسٹ بھی مجھ سے کہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے، میں نے کہا سائنس آج بتا رہی ہے کہ تم آج ریڈیو، تم جو آج انٹرنیٹ کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے آج تم جو ہے یہ بات ماننے کو تیار ہو کہ ناسا نے راکٹ بھیجا کر کبھی ایک بار کتے کو بھیجایا، ایک بار بلی کو بھیجایا، ایک بار بندر کو بھیجایا، 3 بار ناسا نے راکٹ کے اندر کبھی کتے پر اسپینڈ کیا، کبھی جانوروں پر کیا، اور انسان تک وہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تم نے مان کیسے رہو؟ دیکھا تم نے راکٹ کو جاتے ہوئے؟ دیکھا تم نے چاند پر اترتے ہوئے انسان کو؟ دیکھا نہیں، نیٹ بتا رہا ہے، ریڈیو میں آتا ہے، پیپر میں آتا ہے۔ میں نے کہا جو پیپر میں آ گیا اس کو تم نے مان لیا، نہ تمہاری عقل میں کوئی خرابی آئی، تمہاری سوچ میں کوئی خرابی نہیں ہے، تم نے فوراً اس بات کو مان لیا جو دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے راکٹ میں انسان کو بھیجا ہے چاند کے اوپر، اس کو فوراً مان لیا۔ اور جو رب، جو ہمارا رسول، ہمارا نبی، جس کو ہم ہمارا نبی رسول کہہ رہے ہیں، اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے براق پر اپنی سواری بھیج کر اس چاند سے بھی آگے بلا لیا، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا ذکر کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے دیکھیں آپ، سبحان الذی، میں بات ختم کر رہا ہوں، مجھے اب معراج پر یہ آخری، کیونکہ میں نے واقعات پر ذکر کرنے میں صرف دلائل میں آپ کو بات کر رہا ہوں، پہلے میں نے عقلی طور پر آپ کو سمجھایا۔ عقلی ایک جلٹمنٹ، ایک پڑھا لکھا آدمی کہنے لگا ایک مولانا سے کہ مولانا آسمان کوئی چیز ہوتی نہیں، اور تم کہتے ہو تقریر میں تمہارے نبی 7 آسمان پار کر گئے، ایسے کیسا کہ جب آسمان لائیں گے کوئی، ہاں یہ بات ہے کہ جو بچے پڑھ لیں ان کو پتا ہے کہ وہ لوگ آسمان کہتے ہیں کہ آسمان کچھ بھی نہیں، بس ایک سفیدی ہے، ایک وہ ہے، سائنس اس پر کئی آج بھی لکھ رہی ہے کہ آسمان کو نہیں مانتے۔ تو مولانا نے اس جنٹلمین کو بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا سنو کہ تمہاری شادی ہوئی؟ جنٹلمین نے کہا ہاں شادی ہوئی ہے، میں اسی بات کو مانتا ہوں جو عقل میں آئے، اس بات کو میں نہیں مانتا جو عقل میں نہیں آئے۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے شادی ہوئی، تمہیں بچہ ہے؟ کہاں بیٹا ہے؟ بولے نام کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے کا نام مونکی ہے۔ یہ ہوا ہے واقعہ، کوئی لطیفہ نہیں ہے، لیکن لطیفے میں ایک سبق ضرور ہے، میں ایک سبق آپ کو دے رہا ہوں۔
تو مولانا نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا نام بندر کیوں رکھا؟ تو بات دراصل یہ ہے مولانا کہ ہم جو ہے نا لیٹسٹ زمانے کے لوگ ہیں، ہم باندرا میں رہتے ہیں، بمبئی کے ایک علاقہ باندرا میں، وہ بندر نگر ہے، تو ہم نے وہاں پیدا ہوا میرا بیٹا، میں نے مونکی نام رکھ دیا۔ اور آپ کو نہیں معلوم، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ایک بندہ ایک لیڈیز کو یو ایس اے میں، امریکہ میں یہ واقعہ ہے کہ پلین کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ایک لیڈی کو، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ایئرمین، اور ایک ٹرین کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ایک لیڈی کو، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ایکسپریس۔ بولے نہیں، نیو ماڈل، نیا دور، نیا سوچ، نئی فکر۔ تو اب مولانا نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے تمہارا بچہ واش روم میں پیدا نہیں ہوا، پتہ نہیں پھر تم نئی سوچ نئی فکر لے کر نام کیا رکھ دیتے۔ لیکن مولانا نے کہا اچھا ایک بات یہ بتائیے، تم اعتراض کرو کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی آسمانوں کو پار کر کر گئے ہیں، لیکن مولانا نے کہا جنٹل مین تمہارا ایک ہی بیٹا ہے۔ بولے ہاں، دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ دوسرے بیٹے کا نام تم نے نام کیا رکھا؟ تو جنٹل مین نے کہا مولانا ہوش میں ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا ایک ہی ہے، جب بیٹا ہے نہیں دوسرا تو میں نام کیا رکھوں؟ نہیں پھر بھی آپ بتاؤ کہ دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا میرا بیٹا دوسرا بھی پیدا ہوا نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، میں نے اس کا نام بتا دیا، اب دوسرا بیٹا ہے تو نام کیوں رکھوں؟ تو اب مولانا نے کہا بات سمجھ میں آئی، نام اسی کا رکھا جاتا ہے جو چیز ہوتی ہے، نام اسی کا رکھا جاتا ہے جو چیز ہوتی ہے۔ تم کہہ رہے ہو آسمان کچھ نہیں ہے، تو تم نے آسمان کا نام اسکائی کیوں رکھا؟ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، جو پوچھیے ہمارے ٹیچر بھی یہاں بیٹھے ہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو، آسمان میں کیا کہتے ہیں؟ آسمان کو انگلش میں اسکائی کہتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ نام اسی کا رکھا جاتا ہے جو چیز ہوتی ہے، جب جو چیز ہوتی اسی کا نام رکھا جاتا ہے، پھر یہ اسکائی کیوں نام رکھ رہے ہو؟ پھر جنٹل مین نے کہا ٹھیک ہے مولانا آسمان ہوتے ہیں، لیکن یہ بات کہاں سے ہم مان لے، ہماری عقل یہ کیسے ہم مان لے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ آپ کے نبی آسمان پار کر کر گئے، تو آسمانوں پہ کرے، آگ کے کرے بھی ہے، اور آسمان پر ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں انسان جائے تو ٹھنڈ سے مر جائے، ضرور سے زیادہ ٹھنڈ ہے، یہ کیسے پار کر سکتا ہے؟ تو مولانا نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو اگر ایک بندہ موم بتی جلائے اور موم بتی جلانے کے انگلی کو تیزی سے نکال لے تو انگلی جلتی نہیں جلتی، تو میں نے میرے نبی کی رفتار اتنی زیادہ جو بجلی سے زیادہ رفتار، بجلی سے زیادہ رفتار ہے، تو آگ میرے آقا کے جسم پہ کیا سبب، کیا نقصان پہنچا ہے؟ پہلی بات، ارے بھائی آج کئی دنیا میں ایسی مثالیں ہیں، آپ نے پیٹرومکس کو دیکھا ہے جو اکثر جو چراغ کا کام کرتا ہے، اس کے اندر ایک بتی ہوتی ہے، ایک باریک سی بتی آگ جلا رہی ہے لیکن اب بتی نہیں جل رہی۔ مولانا نے کہا تھوڑی عقل استعمال کرو تم بھی، ایک بتی گھنٹوں پیٹرومکس کے اندر رہتی ہے، آگ جلاتی ہے، حالانکہ بتی کی کیا اوقات ہے، ہاتھ پکڑو تو ٹوٹ جائے گی، اتنی نرم بتی ہے اس کے اندر، لیکن آگ جلائے تو جل نہ پائے۔ میں نے کہا دنیا میں، مولانا نے کہا دنیا میں انسان ایسا کمال کر سکتا ہے، کیا میرا رب ایسا کمال مصطفیٰ کو نہیں بتا سکتا لے جا کر؟ جہاں گئے حضور آگ سے آگے، تو حضور کے جسم کو آگ نقصان نہ پہنچا، عقلی طور پر سمجھا۔ ہم ایمان والے تو مانتے ہیں، کہے کون؟ جانے والے مصطفیٰ، لے جانے والے خدا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن عقلی طور پر میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آج اگر کوئی آپ کو عقلی طور پر بتائے کہ معراج کیسا ہوئی بھائی، جسم کیسے اڑ سکتا ہے، تو ان کو بولو بھائی تمہاری راکٹ میں انسان بیٹھ کر جا سکتا ہے، جہاز میں انسان بیٹھ کر جا سکتا ہے، تو براق پر حضور بیٹھ کر جائے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بولے ٹھنڈ کے کرے کیسے پار کیا؟ میں نے کہا ایک برف کو ہاتھ میں بندہ تھوڑی دیر تو لے سکتا ہے نا، برف کو، ٹھنڈ کے برف کو لے سکتا ہے، حضور تو بہت اسپیڈ سے گئے، اور رفتار میرے نبی کی اتنی تھی، سرکار گئے رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے اور آئے، آپ کا بستر بھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور جو ہے وضو کا پانی زمین سے ہلا بھی نہیں تھا، سرکار گئے اور آ گئے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں قرآن اس کا ہی ذکر کر رہا ہے، سبحان اللذی۔ اچھا یہ آیت پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سبحان اللہ، بات ختم کر رہا ہوں میں یہاں، صرف دلائل پر، واقعات میں نہیں کروں گا، واقعات میں صرف میں معراج سمجھا کر آپ کو تحفہ سمجھانا چاہتا ہوں، وقت بہت قریب آ گیا ہے اور میری طرف توجہ فرمائے۔ اللہ فرمائے سبحان اللذی، بیٹھیے اس اطمینان کے ساتھ، سبحان اللذی۔ یہ آیت پر غور کریں، اللہ نے کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں ذرا ٹھہرو اور ذرا غور کرو،
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا رحیم لے کر گیا، اپنا نام رحیم بھی ہے نا، اللہ کا نام رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، اللہ کے نام ہے نا۔ اللہ کے نام تو آپ نے 99 سنے ہوں گے، قاضی ایاز نے بتا اللہ کے نام 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں شفا شریف میں کئی اللہ کے نام ہے، جواد ہے، شکور ہے، تو یہ نام تو بندوں کو عموماً ہمیں بھی یاد رہتا ہے نا، 99 نام تو ہمیں بھی یاد رہنا بھی چاہیے۔ تو یہاں غور کرے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رحمان اب لے کر گیا، نام رحمان نہیں لیا، نام اپنا کریم نہیں لیا، نام اپنا جبار نہیں لیا، نام یہ نہیں کہا جبار لے کر گیا، یہ نہیں کہا غفار لے کر گیا، یہ نہیں کہا رزاق لے کر گیا، یہ نہیں کہا کریم لے کر گیا، یہ نہیں کہا رحمان لے کر گیا، یہ نہیں کہا رحیم لے کر گیا، بلکہ یہ کہا سبحان لے کر گیا۔ ذرا نام ہی بتا رہا ہے کہ معراج کا واقعہ کیا ہے، تو سبحان یعنی جو لے کر گیا ہے نا وہ سبحان ہے، اور سبحان کا مطلب کیا ہے، وہ جو لے کر گیا وہ سبحان ہے۔ سبحان کا مطلب کیا ہے، جیسا کہ اللہ کریم ہے، کریم کا مطلب کیا ہے، بڑا کرم فرمانے والا۔ اللہ رحیم ہے، رحیم کا مطلب کیا ہے، بڑا رحم فرمانے والا۔ اللہ غفار ہے، غفار کا مطلب کیا ہے، وہ بڑا بخشنے والا۔ اللہ ستار ہے، ستار کا مطلب کیا ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا۔ تو ہر نام کا ایک مطلب ہوتا ہے، یہاں سبحان اللہ کا نام ہے، سبحان اللہ کا نام ہے، تو یہ نام بتا رہا ہے۔ اللہ نے اپنا نام یہ آیت سے شروع کیا، سبحان الذی، یہ سبحان بتا رہا ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، مطلب وہ ذات ایسی ہے اس میں کوئی عیب نہیں، رب کی ذات ایسی ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں، کیونکہ معراج ایک پاور کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جو طاقت، جو پاور میرے حبیب کو لے کر گئی ہے وہ میری ذات ہے، سبحان پاک ہے وہ ذات جو لے کر گیا، یعنی رب ہر عیب سے پاک، کمزوری سے پاک۔ تو جو رب ہر عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، تو سوچو اس رب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر اللہ کی قدرت اور طاقت کو سمجھنا ہے تو حضور کی معراج کو سمجھ جاؤ، اللہ کی طاقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور کی معراج کو جب بندہ سمجھ جاتا ہے وہ رب کی طاقت کو سمجھ جاتا ہے، ہاں سبحان، یار وہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کمزور آدمی کو کہہ سکتے کہ تو تیرے اندر عیب نہیں ہے، بھائی تو کمزور آدمی ہے، تیرے اندر عیب ہے کمزوری کا، لیکن اللہ کہتے سبحان جو ہر عیب سے پاک، بولو نا سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک، کوئی رب میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اب یہ سبحان خود بتا رہا ہے، حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میں گیا، رب کہہ رہے کہ میں لے کر گیا۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میں گیا، رب کہہ رہا ہے میں لے کر گیا۔ تھوڑا آسان کر کے میں سمجھا دوں، اگر ایک 6 سال کا بچہ آپ کے سامنے آ کر یہ بات کہے کہ میں یورپ گیا، یورپ کے سارے ممالک اکیلا گھوم کر آیا ہوں، امریکہ، لندن، کینیڈا، فلاں فلاں ملک میں اکیلا جا کر آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ 6 سال کا بچہ اکیلا کیسے جا سکتا ہے، لیکن باپ آ کر کہے میں لے کر گیا، باپ آ کر یہ کہے لے کر تو میں گیا ہوں، تو آپ کے ماننے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ہاں باپ کہہ رہا ہے تو باپ مثال کو ذہن میں رکھے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور نے نہیں کہا کہ میں گیا، رب کہہ رہا ہے میں لے کر گیا۔ معراج کی رات پر تعجب کرنے والوں کہ چھوٹے سے حصے میں، رات کے چھوٹے سے حصے میں حضور گئے اور آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے جانے والے کو دیکھ رہا ہے، لے جانے والے پر غور نہیں کرتا، جانے والے کو تو دیکھ رہا ہے، لے جانے والے کو غور نہیں کرتا۔ جو لے جانے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ جو ساری قدرت والا، طاقت والا، پاور والا ہے، تو اس رب نے اپنی طاقت کا چھوٹا سا جلوہ معراج میں دکھایا تاکہ اپنے بندوں کو بتا دے میرے محبوب کا مقام کیا ہے اور میرے طاقت کا اندازہ کیا ہے، تاکہ بندوں کو پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے، اور بندوں کو یہ بھی پتا چل جائے کہ میری طاقت کیسی ہے، اس کا پاور کیسا ہے، وہ کیسی قدرت والا ہے، وہ کیسی طاقت والا ہے۔ تو معراج کے واقعے سے جہاں میرے اور آپ کے نبی کی شان سمجھ میں آتی ہے، وہاں اللہ کی طاقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ نے اس آیت کو کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ،
میں سمجھتا ہوں اس آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھ گئے تو میرا سمجھ میں آیا. کوئی آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوگا. حضور ساتواں آسمان پار کر کر عرش پار کر کر لامکہ جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, سب دیکھ کر آئے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں جا کر واپس آ گئے, تو اس میں آپ کو تعجب نہیں ہوگا, کیونکہ جانے والے مصطفیٰ تو لے جانے والا خدا ہے. اچھا دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا. اسرا, اسرا کا لفظ کا سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں فزیکلی پر عمل کرنا. اسرا یعنی وہ چیز جو آپ خواب میں نہیں کر رہے, جاگتے ہوئے کر رہے, جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ کر رہے, روح کے ساتھ جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ کہتے ہیں, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اسرا. جیسا کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں فرعون سے بچا کر, تو فرعون کو پتا چل گیا کہ موسیٰ ان کی قوم فلاں غار میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو فرعون کیا کیا, پوری فوج کو تیار کیا اور تیار کر کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا تاکہ موسیٰ کو معاذ اللہ اور ان کے چاہنے والوں کو قتل کر دے. تبھی اللہ نے جبریل کو بھیجا, سورۃ دخان میں واقعہ ہے, جبریل کو بھیجا اور جبریل آ کر کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ اسری, نکلو یہاں سے, فرعون آ رہا ہے تم نکلو. تو موسیٰ علیہ السلام, یہ قرآن میں سارے واقعے بچے سنو گے, موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکلے, سمندر میں راستہ بنا, سمندر میں راستہ بنا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ خواب میں ہو رہا تھا حقیقت میں ہو رہا تھا؟ حقیقت میں ہو رہا تھا نا. اسری کہا, موسیٰ نکلو, یہ آیت ہے سورۃ دخان میں, اسری نکلو یہاں سے, اپنی قوم کو لے کر نکلو, فرعون آ رہا ہے. آپ نکلے, سمندر میں راستہ بنا, آپ کی قوم پار ہو گئی, فرعون بیچ میں آیا, ڈوب گیا, ہلاک ہو گیا. لیکن یہ واقعہ خواب میں تھوڑا ہی ہوا, حقیقت میں ہوا ہے, جاگتے ہوا ہے. تو اسری اسرا, اسری جہاں کہا موسیٰ اسری نکلو یہاں سے, اور ادھر کا اسرا, ادھر حضور کو ادھر اسرا, پتا کیا چلا, یہ اسرا کا لفظ بتا رہا ہے حضور خواب میں نہیں گئے عرش پر اور لامکان پر, جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ آیا ہے. قرآن ہی سے میں ثبوت دے رہا ہوں. اسری اور اسرا کا لفظ سورۃ دخان, وقت نہیں ہے میں پڑھ کر بتاتا کہ اسری کا معنی سورۃ دخان میں لانے کا موسیٰ نکلو جاوے, تو لفظ اسری کہہ رہا ہے, اسرا کہہ رہا ہے, حضور جاگتے ہوئے گئے, فزیکلی طور پر گئے, یہ آیت بتا رہی ہے. اچھا سنیں, حضور جسم کے ساتھ گئے تو بعبدہ ہی بتا رہی ہے. کیا کہا اللہ نے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, بعبدہ, عبدہ مطلب کیا ہے, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اس عبدی میں دو چیزیں ہیں. اس عبدی میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں اللہ نے بندہ کہا. اچھا لے کر کس کو گیا, حضور کو لے کر گیا نا, حضور کو لے کر گیا نا, یقیناً حضور کو لے کر گیا, جو رسول ہے, جو نبی ہے, جو مصطفیٰ ہے, رحمت للعالمین ہے, ان کو لے کر گیا. لیکن اللہ نے یہاں ایک اور نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے رسول کو, یہ نہیں کہا, رسول نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے محمد کو, نام میں نہیں لیا. بات کو سمجھیے, نہ نام لیا, نہ رسول کہا, نہ نبی کہا, نہ مصطفیٰ کہا, بلکہ کیا کہا, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. کیونکہ اصل میں رب تعالی بتا رہا ہے کہ بندے سے مراد, اگر میں نبی کہتا, رسول کہتا, تو لوگ کہتے ارے رسول کو خواب آیا ہوگا, نبی کو وحی آئی ہوگی. نہ نہ نہ, رسول نہیں کہا, رسول نہیں کہا, بندہ کہا, بندہ. بندہ کہہ کر بتا دیا, بندہ صرف روح کو نہیں کہتے, روح اور بدن جہاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اس کو بندہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, بندے کا کہتا ہے. تو لفظ بعبدہ میں یہ لفظ بتا رہا ہے حضور جاگتے ہوئے گئے, جسم کے ساتھ گئے. بولو نا سبحان اللہ. اچھا دوسرا لفظ اس میں ایک محبت والا ہے, یہ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. ارے بولو نا سبحان اللہ, اپنے بندے کو. مطلب کیا ہے, یہ نہیں ساری کائنات اسی کے بندے نا, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہی نے بنایا ہے. ہر بندہ کہتا ہم اللہ کے بندے ہیں, لیکن رب خود جس کو کہے کہ میرا بندہ ہے, تو سوچئے کہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. یہ محبت کا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب سب کو کہتا ہے میں اللہ ہم تیرے بندے ہیں, لیکن میں تجھ کو کہتا ہوں تو میرا بندہ ہے. بعبدہ, جہاں محبت بھی ہے, بعبدہ یہاں پر جو ہے یہ روحاں کا نہیں جسم کے ساتھ ہے. اسی آیت پر کئی بزرگوں نے اپنے بات میں, نظام الدین اولیاء نے بھی لکھا. اچھا ایسے آپ حضرت عبد القدیر صدیق بیاں کی میں اکثر بات کہتا ہوں,
عبد القدیر صدیقی پیا جو حیدرآباد کے لوگ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بزرگ گزرے آج سے 50 سال پہلے، قدیر پیا رحمۃ اللہ علیہ صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے، بالکل یہ روڈ کے باہر ان کا مزار، روڈ کے پار پہلے پمپ کے بعد گلی میں جائے۔ عبد القدیر صدیق پیا جو لوگ مذہبی لوگ جانتے ہیں ان کو حیدرآباد میں آج سے 50 سال پہلے بحر العلوم کے نام سے لوگ جانتے تھے، علم کا سمندر، بحر العلوم۔ اچھا یہ لقب بحر العلوم کا 50 سال پہلے، آج کے 50 سال پہلے قدیر پیا کو بحر العلوم کا یہ ٹائٹل، یہ لقب حیدرآباد کے لوگوں نے نہیں دیا تھا۔ تو سنیے یہ بھی آپ ایک سچائی آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں کے علماء نے حیدرآباد کے علماء، حالانکہ پیدائشی حیدرآبادی، لیکن یہاں کے علماء نے ان کو کہا کہ بحر العلوم ہے، نا اگر کہہ دیتے ارے یہاں کے لوگ اپنے والوں کو بہت چاہتے، ہمارے علاقے کے مولانا، ہمارے علاقے کے فلاں عالم، ہمارے علاقے کے فلاں امام صاحب بہت پیسے والے، بہت علم والے، بہت متقی ہے، اپنے علاقے کے مولانا کے ہم ہر کوئی تعریف کرتا ہے، لہٰذا قدیر پیا کو بحر العلوم کا ٹائٹل حیدرآباد کے لوگوں نے نہیں دیا تھا۔ یہی قدیر پیا 50 سال پہلے ملک شام جب گئے تھے، وہاں کے بہت بڑے مفتی مولانا جمال الدین نے قدیر پیا کے علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری کو دے کر کہا تھا اپنے شاگردوں سے، اے میرے شاگردوں آؤ ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے ایک بحر العلوم آیا، اسے کچھ علم حاصل کرو۔ قدیر پیا کو بحر العلوم کا لقب دینے والے ملک شام کے بہت بڑے عالم دین تھے، دمشق کے، سیریا کے۔ آج ملک شام جو سیریا ہے نا، گلی گلی میں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں وہاں پر، آج بھی، اس وقت بھی 2025 کی بات کرو، ملک شام میں، دمشق میں بڑے گلی گلی میں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی چلا جائے باہر کا آدمی، کوئی مولانا، لوگ کہتے ہیں ایسے علماء تو ان سے بڑے بڑے علماء ملک شام میں رہتے ہیں۔ سوچئے جس علاقے میں خود بڑے بڑے علماء ہوتے ہو، وہاں کا ایک بہت بڑا عالم قدیر پیا کو کہتا ہے بحر العلوم ہے، تو کتنا علم تھا قدیر پیا کے پاس۔ تو انہوں نے کتاب لکھی تفسیر قدیری، بولو نا سبحان اللہ، قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر کا نام ہے تفسیر قدیری، میرے پاس موجود ہے۔ اس قرآن، اس تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ قرآن میں کہتا نا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، تو قدیر پیا کہنے لگے حیدرآباد والوں، تو سنیں آپ، یہ وہاں بھی اس دور میں بھی تھے، وہ تو کہنے لگے کہ وہاں بھی کہنے لگے نہیں یہ خواب میں ہوا تھا، حضور جاگتے ہوئے گئے، اس میں کوئی ایسے کمال کی بات نہیں ہے، جاگتے ہوئے حضور نہیں گئے، یہ خواب میں حضور گئے تھے۔ تو قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم اٹھا، قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا کر فرماتے ہیں خواب میں تو حضور کے غلام جاتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، خواب میں تو حضور کے غلام جایا کرتے ہیں۔ یہ جو ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، یہاں خواب کا ذکر نہیں بلکہ قدیر پیا کہتے ہیں یہاں حضور کے جسم کا ذکر ہے، بلکہ حضور جاگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گئے، جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کے وہابیوں کی بات میں مت آؤ، پرانے لوگوں کے عقیدے پہ چلو، تو پرانے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ لہٰذا عبد القدیر صدیقی پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی عقیدہ، اور ہزاروں سال سے جتنے بڑے بڑے محدث، محقق اور فقیہ گزرے ہیں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ اللہ کو دیکھ کر آئے، بولو نا سبحان اللہ، جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ رب کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا وہاں گئے، اب میں واقعات ختم کر رہا ہوں، صرف 5 منٹ 10 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا ہی چاہتا ہوں، میرے آقا رحمت کونین جب رب کی بارگاہ میں گئے، سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں 22 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے معراج کا ذکر کیا۔ کتنی آیتیں ہیں؟ سب مل کر کتنے؟ 22 آیتیں ہیں۔ اگر کوئی وہابی کرے قرآن میں معراج کا ذکر نہیں ملا، میں نے کہا یہ سبحان الذی اسری بعبدہ یہ معراج کا ذکر ہے؟ بولے ہاں ہے۔ میں نے کہا بولیں گے کب؟ نہیں، تاریخ میں اختلافات ہے، تم لوگ کہتے ہو 27 رجب کو بھی، ٹھیک ہے تاریخ میں اختلافات ہے، آج تو شعبان کی پہلی تاریخ ہے، پھر بھی ہم معراج کا ذکر کر رہے ہیں نا، لیکن قرآن میں ہے، کبھی بھی کرو، کبھی کر تو بتاؤ نا کہ معراج ہے کیا۔ قرآن میں جو آیت ہے، اور ایک آیت تم کہہ رہے ہو قرآن میں نہیں ملا، قرآن میں 22 آیتیں موجود ہے۔ پہلی آیت دیکھیے، پہلی ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت،
اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 جس میں اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے معراج کرائی اس لیے تاکہ لوگوں کا امتحان لے. دیکھیں کہ کون مانتا اور کوئی نہیں مانتا. اور ماننے والے کو ایمان والا کہا جاتا ہے, نہ ماننے والے کو منافق و مشرک کہا جاتا ہے. لہٰذا ابو جہل اکڑ گیا جب حضور آ کر کہے نا میں جا کر آیا. حضور آ کر جب زمین پر آ کر کہے میں جا کر آیا, اکڑا کون؟ ابو جہل. اکڑا کون؟ عتبہ. اکڑا کون؟ شیبہ. حضور کے گستاخ اور دشمن کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تم رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے اور آئے, مسجد اقصیٰ بھی دیکھا, ساتوں آسمان بھی دیکھا, جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, رب کو بھی دیکھا, دیکھ کر آئے. اور دوڑتا ہوا ابو جہل ابو بکر صدیق کے پاس گیا, جا کر کہنے لگا اے ابو بکر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جاگتے ہوئے ساتوں آسمان گیا, مسجد اقصیٰ بھی گیا, ساتوں آسمان بھی دیکھا, رب کو بھی دیکھ رہا, مانو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے نبی نے کہا اس سے بھی بڑی بات کہتے تو میں اس کو بھی مان لیتا. تو قرآن کہتا ہے حبیب معراج اصل میں ہم نے ایمان والوں کے امتحان کے لیے رکھا. یہ ہمارا امتحان ہے, دیکھتا رب کہ ہم مانتے یا نہیں مانتے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 اللہ نے فرمایا ہم نے امتحان کے لیے معراج کا واقعہ کرا تاکہ آنے والے قیامت تک ایمان والوں کا ایمان جانچے. اب تو مانو گے اللہ کی طاقت کو, چلو مانو گے. اور جو مانتا ہے اللہ کی طاقت کو اس کے دل دماغ میں شک نہیں آتا, وہ فوراً مان لیتا ہے. ہاں کیوں؟ وہ جانتا ہے جانے والا مصطفیٰ لے جانے والے خدا دونوں بھی کمال کے ہیں, تو ہم کیوں نہ مانیں گے. اللہ غرض بات غور کرنے کی ہے. 2 آیت ہو گئی, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت, 2 آیت. سورہ نجم والنجم اذا ہوا اس کے 18 آیتیں. کتنے ہو گئے؟ 2 سورہ بنی اسرائیل کی 18 یہ آیتیں کتنے ہو گئے؟ 20 آیتیں ہو گئی ہے. اب سورہ زخرف میں 1 آیت کتنے ہو گئے؟ 21 آیت ہو گئے. سورہ سجدہ میں 1 آیت کتنے ہو گئے؟ 22 آیتیں. میں نے کہا 22 آیتیں, وقت نہیں ہے میں ایک ایک آیت کھول کر آپ کو شرح کر کے بتاتا. دیکھنا چاہتے ہیں میرے پاس ابھی اس فون میں اسکرین میں رکھا ہوئے ساری آیتیں میں بتانے کے لیے تیار ہوں, لہذا وقت نہیں ہے میں کھول کر بتاتا. 22 آیتیں قرآن کی جس میں اللہ نے حضور کی معراج کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, اب آئیے حدیث میں دیکھیں صحیح بخاری باب الصلاۃ میں پہلی حدیث امام بخاری نے جہاں نماز کا باب بانا ہے باب الصلاۃ اس کی پہلی حدیث معراج کا ذکر وہاں موجود. صحیح مسلم باب الایمان امام مسلم نے ایمان کا ذکر جہاں کے حدیثیں جمع کی ہے وہاں معراج کا ذکر. امام ترمذی نے معراج نبی کا ذکر کیا ہے. امام نسائی نے باب الصلاۃ معراج کا ذکر کیا ہے. اگر اور حدیث کی بات بڑے بڑے محدثوں کو دیکھے, شاہ عبد الحق محدث دہلوی جن کو وہابی بھی جنتی کہتا ہے, ہم بھی جنتی کہتے ہیں, ایسے بزرگ ہیں سب ان کو جنتی کہتے ہیں. ان کی کتاب مدارج النبوہ میں معراج کا ذکر موجود ہے. میں نے کہا کیوں تمہیں چڑ ہے بھائی معراج کا؟ اگر معراج کا واقعہ حضور اللہ نہ کراتا آج کے دور, مجھے بتائیے آپ سب, اگر اللہ معراج کی رات حضور کو نہ بلاتا تو آج سائنس کہتی تھی نا کیا تم 1400 سال پہلے نبی کی بات کر رہے ہو, اس کی بات کرو جو چاند تک پہنچا. کہہ سکتے تھے نا سائنس. آج کی ٹیکنالوجی آج کی ترقی کے لحاظ سے یہ معراج کا واقعہ کرانا ضروری تھا. بولو نا سبحان اللہ, تاکہ پتا چل جائے جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں ہے. اگر معراج کا واقعہ نہیں ہوتا تو سائنس تو ہمیں تانا دیتی. معراج کا واقعہ نہیں ہوتا ٹیکنالوجی تو ہمیں تانا دیتی. اگر معراج کا واقعہ نہیں ہوتا تو آپ کے سائنسدان ہمیں تانا دیتے کس کا کلمہ پڑھے ہو, کیا کر رہے ہو. اس نبی کو مانتے ہو جو 1400 سال پہلے مدینے میں پیدا ہوا, مکہ میں پیدا ہوا, مدینے میں دنیا سے تشریف لے کر گیا. آؤ سائنس کی بات مانو, آؤ ٹیکنالوجی کی بات مانو, آؤ ترقی کی بات مانو. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رب عالم الغیب والشہادہ ہے, ہر چیز کا بتانے والا جو رب ہے وہ جانتا تھا کہ میرے حبیب کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اے حبیب تیری امت میں لوگ چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے, معراج کی رات میں تجھے چاند سے آگے بلا کر بتا دوں گا. یہ واقعہ بتا رہا ہے, بات ختم. معراج کی رات حضور آسمان تک گئے, ساتوں آسمان, وہاں سے عرش, وہاں سے لامکہ. اب لامکہ کیا ہے؟ ایسی جگہ جو کوئی جگہ ہی نہیں, اس کو لامکہ, کیونکہ اللہ جگہ سے پاک ہے. جگہ کے ہم محتاج ہے, اللہ سنیے جگہ کے محتاج ہم, بیٹھنے کے ہم محتاج, سننے کے ہم, اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں لامکہ, وہ کوئی جگہ ہی نہیں. جو جگہ میں آ جائے وہ اللہ نہیں, جو جگہ کے اندر آ جائے, جو مکان کے اندر آ جائے وہ اللہ نہیں, اور جو مکان اور جگہ سے پاک ہے وہ رب ایک ہی ذات ہے اللہ کی.
اب لامکہ حضور گئے اور جا کر رب کا دیدار کیا. سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے اتنے قریب میرے محبوب آیا جیسے دو تیر کے کمان آپس میں مل جاتے, اتنے قریب آیا. خیر بات چیت جو بھی ہوئی, 3 تحفے حضور کو اللہ نے دیے. تحفوں کا ذکر سن لے, بات ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کتنے تحفے دیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو؟ 3 تحفے دیے. پہلا تحفہ نماز, اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. تیسرا تحفہ, یہ 3 تحفے دیکھیں. تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا اے اللہ میری امت کے لیے بھلائی لکھ دے, تو میں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ لکھوں گا بھلائی لیکن تیری امت کے لیے نہیں, میرے حبیب کی امت کے لیے. یہ انعام موسیٰ نے مجھ سے مانگا تھا. بولو نا سبحان اللہ. یہ انعام جو تیسرا تحفہ اللہ نے حضور کی امت کو دیا, یہ انعام یہ تحفہ موسیٰ نے مجھ سے مانگا تھا اپنی امت کے لیے, لیکن میں نے کہا نا موسیٰ یہ تحفہ تجھے نہیں دیا جائے گا, یہ میرے حبیب کی امت کو دوں گا. بولو نا سبحان اللہ. وہ تیسرا تحفہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا؟ تو تیسرا تحفے کا نام کیا ہے سنے آپ, حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت میں تیرا کوئی بھی غلام اگر نیکی کا ارادہ کرے, نیکی کرنے کا سوچے, خالی کرا بھی نہیں بھی ارادہ کیا, نیکی کرنے کا ارادہ کرے, اگر نیکی نہ بھی کرے تب بھی میں ایک نیکی لکھ دوں گا. خالی ارادہ کرے سوچے نیکی کرنے کا لیکن کر نہ پایا وہ نیکی تو بھی میں مجھے ایک نیکی دے دوں گا. اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس نیکی کو کر لے تو اللہ فرماتا میں اس کو 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا. اور میرے حبیب سن, اگر تیرے غلام میں کوئی گناہ کا ارادہ کرے لیکن کرے نہیں, صرف ارادہ کرا یہ غلط کام کروں گا لیکن کرا نہیں, تو میں اس میں کوئی گناہ نہیں لکھوں گا, گناہ نہیں لکھوں گا. یہاں دیکھیں نیکی کا ارادہ کرے بھی نہیں تو بھی نیکی لکھ دوں گا, لیکن گناہ کا ارادہ کرے لیکن کرا نہیں تب بھی میں اس پہ گناہ نہیں لکھوں گا. اگر گناہ کر لے 1 گناہ لکھوں گا, نیکی کر لے 10 گنا زیادہ ثواب لکھوں گا, گناہ کر لے 1 گناہ لکھوں گا. یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے, اور اس میں سب سے افضل تحفہ نماز ہے. اگر آپ معراج سے محبت کرتے تو نماز سے محبت ہونا چاہیے. نماز کیا ہے؟ 7 آسمان کے جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے تھے اس کی عبادت کی شکل کا نام نماز ہے, اس عبادت کی شکل کا نام نماز ہے. حضور جب 7 آسمان میں گئے اور ہر آسمان میں فرشتوں کو دیکھا, کوئی فرشتے قیام میں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی فرشتے رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی فرشتے جو ہے قوما میں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی فرشتے سجدے میں ہے. جو فرشتے سجدے میں تھے نا چوتھے آسمان کے, چوتھے آسمان کے جو فرشتے سجدے میں تھے نا, ان کے بارے میں آتا انہوں نے کبھی زندگی میں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا سجدے میں سے سجدہ انہوں نے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا تھا, سجدے بھی تھے. لیکن چوتھے آسمان میں جب حضور پہنچے اور ان فرشتوں کو دیکھا, جب سے پیدا ہوئے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, بس سلام کیا حضور نے ان فرشتوں کو, انہوں نے حضور کی تعظیم کے لیے سجدے سے سر اٹھایا اور حضور کو دیکھ کر انہوں نے بھی سلام کیا اور دیکھ کر پھر سجدے میں چلے گئے. اس لیے ہمیں نماز میں 2 سجدے دیے گئے, اس لیے ہمیں نماز میں 2 سجدے دیے گئے ہیں. تو لہٰذا اب وہ فرشتے چوتھے آسمان کے فرشتے سجدے میں تھے, 5ویں آسمان کے فرشتے قیدے میں تھے. بولو نا سبحان اللہ. اور 6ویں 7ویں آسمان کے فرشتے جو ہے سلام پڑھ رہے تھے. یہ عطا فرشتوں کی حضور کو اتنا پسند آئی, دل میں حضور نے خیال کیا یا اللہ یہ جو فرشتے کوئی قیام میں, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں اور کوئی جو ہے سلام پڑھا, ایسی عطا اگر تو میری امت کو دے دیتا, میری امت کو دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. دل میں حضور نے خیال کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب جو فرشتے جو کام کر رہے ہیں آج میں تجھے نماز کی شکل میں تیری امت کو عطا فرماتا ہوں, نماز کی شکل میں تیری امت کو عطا فرماتا ہوں. اور جو نماز پڑھیں گے تیری امت جیسے فرشتے پڑھ رہے ہیں تو ان فرشتوں سے زیادہ تیری امت کو ثواب عطا فرماؤ گا. یہ ہے نماز کا مقام جو تحفہ. اس لیے کہا نماز حضور کی معراج کیا ہے؟ رب کو دے کر آیا. اور سرکار فرمایا مومن کی معراج نماز ہے. معراج کہتے ہیں بلندی کو. معراج کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو. جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بلندی میں پہنچتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کے روح صاف ہوتا ہے, اس کا دماغ صاف ہوتا ہے, اس کا ظاہر صاف ہوتا ہے, اس کا باطن صاف ہوتا ہے, اس کے دل میں چمک پیدا ہوتی ہے, روح میں چمک پیدا ہوتی ہے. کس سے؟ نماز کے ذریعے.
تو معراج کے واقعات میں جہاں حضور کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، وہاں معراج کے واقعات میں آپ کو حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو تحفہ نماز کا لا کر دیا ہے، اس کی بھی عظمت آپ سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ سرکار کے حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ سنو، میری امت میں کچھ کے چہرے قیامت کے دن تاروں کی طرح چمکیں گے، کچھ کے چہرے قیامت کے دن میری امت میں چاند کی طرح چمکیں گے، کچھ کے چہرے میری امت میں قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ چمکیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے چہرے چاند سے زیادہ چمک رہے، تاروں سے زیادہ چمک رہے، کیا کرتے تھے تم؟ کہا جیسا اذان ہوتی تھی ہم فوراً نماز کے لیے وضو کرتے تھے، ہم فوراً نماز کے لیے کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے، اس لیے ہمارے چہرے تاروں سے زیادہ چمک رہے۔ پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے جن کے چہرے چاند سے زیادہ روشن ہے، ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے چہرے چاند سے زیادہ کیوں روشن ہو رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم پہلے نماز کا وقت ہوتے اذان سے پہلے ہم وضو کر لیتے، اذان سے پہلے ہم کیا کر لیتے؟ وضو کر لیتے تھے، اس لیے ہمارے چہرے چاند سے زیادہ روشن ہے۔ اور فرشتے ان سے پوچھیں گے جن کے چہرے سورج سے زیادہ چمک رہے ہوگے قیامت کے دن، سورج سے زیادہ چمک رہے ہوگے۔ فرشتے پوچھیں گے یہ تمہارے چہرے سورج سے زیادہ کیسے چمک رہے ہیں؟ تو فرشتے وہ شخص کہیں گے بس ہم اذان مسجد میں بیٹھ کر سنتے تھے، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، لہٰذا نماز میں یہ کیفیت، یہ سبب۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایک بندہ 40 سال تک اکیلے نماز پڑھتا رہے، ایک جماعت چھوڑ دے لیکن اکیلا نماز پڑھتا رہے، اور ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کے 40 سال کی نماز ایک طرف، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا اس کی عبادت ایک طرف، اس کو اللہ سب سے زیادہ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے نماز میں اتنا اثر ہے، لیکن پھر بھی ہمارا سوال یہ اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر نماز کا اثر کیوں نہیں آ رہا؟ اس بات پر بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آج دیکھیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، وجہ کیا ہے؟ جبکہ نماز معراج ہے، سرکار نے کہا معراج ہے مسلمانوں کی نماز، لیکن نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ دل ہمارا کہاں لگ رہا؟ فون میں 4 گھنٹے دیکھیں گے، نہ چہرہ اترتا، نہ رنگ بگڑتا، کچھ نہیں ہوتا، پوری رات دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے چہرے اتر جائے، کیا لمبا لگ جا رہا ہے حضرت۔ ضروری نہیں ہے لمبا لگ جانا، دین کی محبت، قرآن کی محبت بچوں کے دل میں نہیں کے برابر ہو گئی، تو آج بٹھا کر ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کے دل کو تھوڑ کر نچوڑ ہوشار کر کے سمجھانا، یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو لہٰذا نہیں کے برابر ہوگی تو ان کو سمجھانا، تو لہٰذا بے عملی کا دور ہو تو گھنٹوں بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو دین سمجھ میں آ جائے۔ پہلے دور ایسا نہیں تھا، اس لیے 15-20 منٹ میں بیان ہوتا تھا، بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن آج دیکھیں لوگوں کو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم، تو اب کتنی دین سے دوری ہو گئی ہے۔ بولو تو غصہ آ رہا، اتنا غصہ کہ ایک بندے کو میں نے ابھی دیکھا تقریر کے دوران کہ ہمارے مؤذن صاحب نے کہا بھائی ذرا ہاتھ پوچھ رہے ہیں، آستین چھوڑ کے اندر جو ہاں میرے کو بولے گا نکل کے چلے گئے۔ یہ ہمارے حال ہے لوگوں کا کہ دین سے اتنی دور کہ بات کیا غلط ہو رہی تھی کہ مسجد میں جا رہا ہو تو آستین چھوڑو، اتنی بات غلط ہے کیا آپ کو؟ یہ تو شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ نیکی ہے، تمہیں اتنا برا کیوں لگنا چاہیے؟ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لو، جو عالم جو علماء تمہیں بات بتاتے ہیں اپنے گھر کی نہیں قرآن حدیث کی بات بتا رہے ہیں، جہاں قرآن اور حدیث کی بات آ جائے وہاں تمہارا غصہ نہیں چلے گا، وہاں دل بھی جھکنا چاہیے، سر بھی جھکنا چاہیے۔ یہ سچے مسلمان کی پہچان، اس کے دل میں ہوتی ہے دین سے محبت، مسجدوں سے محبت، نماز سے محبت۔ اگر غلط بات اب جو ان کو بولے آستین اتار کر اندر جاؤ تو غصے سے ٹوپی پھینک کر چلے گئے، ذرا ان کو بولو ایسی آستین چڑھا کے ہاتھ منہ پوچھتے ہوئے کسی کمشنر کے سامنے جا سکتے، ہمت ہے کیا؟ کمشنر آفس میں کمشنر بیٹھا وہاں جا کر ہاتھ پوچھ کے بتاؤ، چلیے ابھی ارے کمشنر بہت دور کی بات ہے، علاقے کے عیسائی کے سامنے جا کے اس کے آفس میں گھس کے ہاتھ پیر پوچھ کے بتاؤ، ہمت ہے تو۔ آج کے اللہ یا ملا، اس لیے مسجدوں کا ادب چلے گا ہمارے اندر سے، اس لیے اللہ یا ملا کے سامنے ہم جی صاحب کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے گھروں کا ادب آ جائے، کس کا ادب بتایا جا رہا ہے سوچو، جن کے چہرے بگڑ رہے ہیں نا، میں ان کو کہہ رہا ہوں مسجد میں آنے سے پہلے امام صاحب نے ہاتھ پیر موڑ کے جاؤ، چہرے بگڑ رہے ہیں، میں ان کو کہہ کس کا ادب بتایا جا رہا ہے؟ کسی مولانا کے گھر کا ادب بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے گھر کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ رب سے محبت ہوگی تو اس کے گھر سے بھی محبت ہوگی، اس لیے تم جب سے اللہ کے گھروں کی عزت کرنا چھوڑ دیے، کمشنر کے سامنے ایسا ایک 2 ٹکے
ارے بھائی صاحب تم جو ہے نا چھوڑو, ایک ہوم گارڈ کے سامنے ہاتھ پیر پوچھ کے بتاؤ, چلو ایسا ہی بھی چھوڑ دو, اس سے کم تم نہیں پوچھ سکتے, نانی یاد آ جائے گی تمہارے کو. اس لیے جا عزت کرنا ہے اللہ کے گھر کی, وہاں عزت کرو, پھر اللہ تمہیں بھی عزت دے گا, پھر اللہ تمہیں بھی عزت دے گا. لہٰذا یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. نماز میں جب اتنا اثر ہے, لیکن ہم نے کئی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ نماز پڑھ لے باہر جا کے جھوٹ بھی بول رہے ہیں, نماز پڑھ لے چہرے پہ داڑھی بھی اللہ ماشاءاللہ, مارکیٹ میں ان کا حالت دیکھ لے, مارکیٹ میں ان کا ریکارڈ بالکل خراب, ریئل اسٹیٹ میں ان کا ریکارڈ بالکل خراب, لاکھوں روپے لوگوں کے خبر کیے ہوئے, ہر مٹی کا کاروبار, سود کا کاروبار, نہ جانے کا, پھر مسجد کے پہلے مصلی ہو, نماز نہیں چھوڑیں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ نماز تمہیں غلط کام سے روکتی ہے, پھر روک کیوں نہیں رہی ہے؟ خرابی نماز میں نہیں ہے, نمازی میں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بابا عبادت کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے, پہلے سیکھنا پڑتا ہے, بعد میں عبادت کرنا پڑتا ہے. نہ تمہیں رکوع کا طریقہ معلوم, نہ سجدے کا طریقہ, مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم, اتنی عمر ہو گئی, مسجد میں بیٹھنا کیسا ہے, آنا کیسا طریقہ نہیں معلوم, تو قیام اب بڑی شرط میں لگا کر بتاؤں گا. اگر اس میں اللہ ماشاءاللہ, میں کسی کو توہین نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, عبادت سیکھی ہے آپ لوگ, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, میں آپ کے پیر کے قریب بیٹھ کر بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ لوگ عبادت سیکھیے. اگر میں آپ میں سوال کرا کہ بتائیے نماز کے شرطیں کیا ہے, طہارت کے فرائض کیا ہے, اللہ ماشاءاللہ شاید چند لوگ بتائے, لیکن 80% لوگ مجھے دعویٰ نہیں بتا سکیں گے. لہٰذا علم سے دوری, تو نہ عبادت کا طریقہ سیکھے تو اس نماز کا اثر ہمارے جسم پہ کیسے آئے گا, نہ ہمارے روح پر آئے گا, نہ اخلاق پر آئے گا. ورنہ نماز میں بہت اثر ہے, نماز میں اتنا زیادہ اثر ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا نماز ایسی پڑھو کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہے ہو. صحابہ اکرام کی نمازیں, بزرگوں کی نمازیں کیسی تھی؟ حضرت مولا علی کی ایڑی میں تیر چپ گئی, ہاتھ لگانے نہیں دیتے علی, لیکن نماز کے لیے کھڑے, تیر کب نکلا پتا نہیں چل, پوری توجہ ختم. ہماری توجہ فلموں ڈراموں میں ہو گئی ہے, نماز میں توجہ نہیں, سیکھنے کا من نہیں. جب سیکھے نے بس فارمیلٹیز, رسم, قیام, رکوع, سجدہ اتنا معلوم ہے, لیکن نظر کہاں رکھنا ہے, فرض کیا ہے, شرائط کیا ہے, نہیں یہ سب خالی ایک فرض کر لیے, اللہ قبول کرنے والا ہے. اچھا اللہ قبول کرنے والا ہے. میں نے کہا آج کا دین سیکھنا ہے نا, ایک بٹن دبا کے سیکھنا چاہ رہے بچے, اور انجینئر بننے کے لیے 20 سال لگا رہے, 15 سال 20 سال کالج میں پڑھ کر, اور دین ایک فون کے بٹن میں سیکھنا چاہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دین عالم دین سے سیکھنا ہوگا. سیکھ کر نماز پڑھو, پھر نماز تمہیں عروج عطا فرمائے گی. نماز تمہارے گندگی کو صاف کرے گی, دل کو صاف کرے گی, روح کو صاف کرے گی, باطن کو صاف کرے گی, اپنے اندر اچھے اثرات نماز پیدا کرے گی. اور جب یہ اثرات پیدا ہو گئے اپنے اندر, پھر مارکیٹ میں بھی تمہارا نام ہوگا, دنیا میں بھی تمہارا نام ہوگا, اور آخرت میں بھی تمہارا نام ہوگا. بس معراج, تحفہ معراج کی بھی عزت کرو. معراج سے محبت ہے, جو تحفہ حضور نے لا کر معراج میں دیا وہ نماز کا, اس کی بھی عزت کرو, اس کو سیکھ کر پڑھو, اس کا اثر ہمارے بدنوں پر آئے گا, روح پر آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان بیٹھے ملا کے بیٹھنے کو قبول فرما, ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا, قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.